جو لوگ یہ اسکول کالجز سے ڈائریکٹلی پڑھ کے نکلتے ہیں یہ ڈائریکٹلی انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں آپ کے سیٹ اپ کے اندر کہ آپ کو خود ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. اب جو فصل آ رہی ہے بچوں کی وہ تو فلی انٹیگریٹڈ ہیں. کا جو ای کامرس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر کس کس طرح کی جابز اویلیبل ہیں؟ لیبر اورینٹڈ جاب ہوتی ہے, اس میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. ریزلٹس بتانے کی تھوڑی مجبوری ہے, ادروائز میں بتاؤں تو آپ یوں سمجھیں کہ ورسز لاسٹ ایئر 200% گروتھ پہ ای کامرس میں. جی. کانٹینٹ کریشن میں ہاؤ ہیز اٹ چینجڈ؟ اب وہی کانٹینٹ جو صرف ہم سوچ سکتے تھے بنا نہیں سکتے تھے, وہ اے آئی سپورٹڈ جتنے بھی ایپس ہیں یا سافٹ ویئر ہیں انہوں نے بالکل ریئل ٹائم کر دیا. کالج سے نکل کے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وینڈرز کہاں سے ڈھونڈے؟ یہ جو اس وقت پود آ رہی ہے نا, اس کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ایک ٹپ دینے کی ضرورت ہے. میں نے ٹک ٹاک پہ سرچ کر کے یہ وینڈر نکالے, آپ جتنے بھی لوگوں کو انٹرویو کر لیں اس پہ بیٹ لگانے کی تیار. اس کی سرچ ہسٹری میں سوائے اس کے ہر سرچ نکل آئے گی, ایکسپوز ہو جائے گا بچہ بچی. پاکستان کے انٹرنیشنل برانڈز لے کے آنا اتنا ایک اسمارٹ آئیڈیا تو ڈمب ہے. مین فیشن کے انڈر ویئر کے کتنے برانڈ کہاں تھوڑے ہیں. تو یار لیوائز کا کیا بنا؟ جتنے بھی برانڈز کام کر رہے ہیں ان کے نیٹ پروفٹ. یامین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں بھی یاد کیا اس موضوع پہ. جی دیکھیں, یہ پوڈ کاسٹ انٹرپرینورشپ پہ ہے اور بزنسز کے بارے میں ہے. آپ ڈائریکٹلی انٹرپرینور نہیں ہیں, لیکن آپ کا ایک بہت وسیع اور بڑا سکسیزفل کریئر ریٹیل کے اندر رہا ہے. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. مقصد یہ ہے کہ ہم ینگسٹرس کو انکریج کرنا چاہتے ہیں. Either they want to get into businesses or they want to be a part of a business. So تھوڑی سی انکریجمنٹ, تھوڑی سی موٹیویشن, ڈائریکشن, کون سے اسٹیپس لیں جو بچے اب اس وقت 18 سال 19 سال 22 سال 24 سال کے ہیں, اور خاص طور پہ آج کل جو ای کامرس کا ایک بوم ہے اس کے اندر یہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ جناب, پہلے تو میں اپنا بتا دوں کہ میں اس وقت ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں ایز اے سی ای او, سی فیم, اور اس کے انڈر 3 برانڈ ہیں, کیسریا, لیجر کلب اور شاہ نامہ. ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے جو مجھے سب سے بڑا مزہ یا موقع ملا وہ یہ ملا کہ یہاں پہ ای کامرس کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ ابھی تک اپلائی اس طرح نہیں ہوئے تھے جس طرح مارکیٹ میں ہو گئے تھے. لیکن جو سب سے مزیدار بات یہ ہوئی کہ جب میں نے اس کمپنی کو ٹیک اوور کیا تو ہمیں ای کامرس کے ٹرینڈ ریسورس مارکیٹ میں نہیں مل رہے تھے. یہ پورے پاکستان میں ایک بڑا میجر مسئلہ تھا. جب ہم ہنٹ کرنے نکلے تو جو پرائس ٹیگس تھے وہ بہت ہائی تھے, اور جس وقت میں نے جوائن کیا کمپنی کو, کمپنی کی جو ایک گریڈنگ اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں فٹ نہیں ہوتے تھے. تو میں نے پھر ہمیشہ سے, کیونکہ مجھے صرف 25 سال ہوئے ہیں فیشن ریٹیل میں کام کرتے ہوئے, تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا. صحیح. تو میں نے کہا پھر ہم کیوں نہ بیک ٹو بیسک والے فارمولے میں جائیں اور جو کلین سلیٹس ہیں ان کو یوٹیلائز کریں. تو ہم نے کیا کیا, مختلف یونیورسٹیز میں گئے جس میں یو سی پی, یو ای ٹی اور فاس, ان سب میں ٹرینڈ کالج بھی. وہاں سے ہم نے را ٹیلنٹ کے ساتھ صرف بات چیت کرنا شروع کی. ان میں سے ہم نے دیکھا جو بچے بچیاں تھے ان کا را ٹیلنٹ لرننگ کی طرف کتنا ہے, اور کتنے کوئک لرنر ہیں, یا صرف ہم نے جی پی پہ فوکس نہیں کیا بلکہ ان کی ابیلٹی ٹو اڈاپٹیشن پہ کام کیا. جو میرے پاس جو ٹریننگ کی مینیجر ہیں ایچ آر میں, شی از آلسو سائیکالوجی میں ان کا ایکسپیرینس بھی ہے اور ڈگری بھی ہے, ان کو ہم نے ساتھ رکھا اور ہم نے پورے پروفیشنل طریقے سے ان کو ہنٹ کرنا شروع کیا. تو اس میں میری جو سب سے اہم مددگار ہوئیں وہ میری جو ای کامرس ہیڈ ہیں سمیرا جواد ہیں. ان کے ساتھ میں نے کام کیا کہ یار ہمیں اب جو ہے نا ہم اپنا ہی ایکو سسٹم بناتے ہیں جس میں لڑکے لڑکیوں کو ہم لیں, 6 مہینے انہیں سکھائیں, اس کے بعد ہم ان کے اسٹیپنڈ اچھے کریں, پھر وہ ہمارے ساتھ رکنا چاہیں تو رکیں, اور اگر وہ باہر جا کے اپنی قسمت آزمائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور جانے دیں, آپ انہیں روکیں مت.
لیکن جو اپنے ساتھ 6 مہینے ان کو لگائیں، ان کے ایسے لگائیں کہ وہ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو اتنے ہوں کہ باہر جا کے وہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو سکیں ای کامرس کے ایکو سسٹم میں. تو ہم نے اس کا شروعات کی. تو جب پہلے 2 ہائرنگ کیں تو بہت اچھے رزلٹ آئے. پھر اگلی 2 ہائرنگ کی، ہر بائی منتھ کے حساب سے ہم نے رکھا تھا تاکہ اگر جانے بھی جب شروع ہوں تو ایک ہی دفعہ میں ساری فصل نہ کٹ جائے. صحیح ہے. تو آتے ہوئے بھی ہم نے بائی منتھ رکھا، پھر اگر گئے بھی تو ہم اسی طرح ان کو ریلیز بھی دیں گے. اور ان پہ کسی قسم کا ہم نے کوئی دباؤ نہیں رکھا. وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی ٹریڈیشنل امپلائمنٹ موجود تھی مارکیٹ میں، ان کا لرننگ کا جو مومنٹم تھا وہ سلو ڈاؤن ہو گیا تھا بیکاز آف دی ورک لوڈ اور ڈیمانڈ ان دی انڈسٹری. تو ہم ان بچیوں کو ہم نے اس لوڈ سے یا اس پریشر سے نکال لیا. اور اس کے بعد جو ان کی لرننگ آئی ہے، تو میں آپ کو رزلٹس بتانے کی تھوڑی مجبوری ہے، ادروائز میں بتاؤں تو آپ یوں سمجھیں کہ ورسز لاسٹ ایئر 200% گروتھ پہ ہیں. تو یہ ہماری جرنی ای کامرس میں. جی ای کامرس. اچھا، جو لوگ یہ اسکول کالجز سے ڈائریکٹلی پڑھ کے نکلتے ہیں، یہ ڈائریکٹلی انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں آپ کے سیٹ اپ کے اندر کہ آپ کو خود ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، آج سے اگر 5-10 سال پیچھے اگر جائیں تو جب ہم ہنٹ کرتے تھے تو اس وقت لوگوں کی جو آئی ٹی کے ساتھ یا ایپس کے ساتھ یا ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیگریشن اتنی اچھی نہیں تھی. تو ہمیں چیلنجز آتے تھے کہ کہیں نہ کہیں اس کا آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. لیکن اب جو فصل آ رہی ہے بچوں کی، وہ تو فلی انٹیگریٹڈ ہیں. اب وہ ہیومن سائڈ پہ تو وہ اے آئی جنریٹڈ بچے ہیں. اب انہیں ابھی بہت زیادہ سکھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن اور انٹریکشن ہوتے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم کون سی ایسی منزل ہے جو پانا چاہتے ہیں، ہم نے کیا دیکھنا ہے. اس کے بعد یہ سب خود بہت پلگ ان ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ. تو ای کامرس سیکشن کے اندر آپ کا جو ای کامرس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر کس کس طرح کی جابز اویلیبل ہیں جس کے لیے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کی پری ریکوزٹ کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، جیسے ای کامرس کے جو آپریشنس ہیں، آپریشن سائٹ پہ تو ہمیں اگر آئی ٹی بیک گراؤنڈ کے لوگ نہ بھی ہوں تو بھی وہاں پر چل جاتے ہیں، بہت اچھی طرح چلتا ہے کیونکہ وہ لیبر اورینٹڈ جاب ہوتی ہے، اس میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. لیکن جو مارکیٹنگ سائڈ یا پرفارمنس مارکیٹنگ سائڈ ہے یا جو گرافک کی مارکیٹنگ ہے، وہاں پہ ہمیں آئی ٹی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں تو ہمیں ذرا آسانی ہو جاتی ہے. اور دوسروں کے ساتھ بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ آئی ٹی کے حوالے سے میں دیکھ لیا کہ اب لوگ جتنے بھی گریجویٹس آ رہے ہیں وہ فلی اویئر ہیں. ان کو اب اس پروسیس سے نہیں گزارنا پڑتا کہ یار انہیں یہ نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا. ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ جو گریجویٹس جو آپ کہہ رہے ہیں آلموسٹ بی ایس اینڈ ماسٹرس پہ ہوتا ہے. نہیں، بٹ ڈو یو لک ایٹ کہ ان کی آئی ٹی کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اب یہ ختم ہو گیا. ریئلی؟ جی. اب تو دیکھیں ٹیلنٹ جو ہے نا، ٹیلنٹ اب جتنا بھی ٹیلنٹ آ رہا ہے وہ آلموسٹ جتنی بھی اس وقت ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، دے آر فلی اویئر. اب دیکھیں نا، میں نے اس سے بیٹھ کے کوئی سورس کوڈ تو ڈیولپ نہیں کرانا نا. آلریڈی سافٹ ویئر ڈیولپڈ ہیں، وہ کلک سائٹ کے سافٹ ویئر ہیں. اگر آپ یاد کریں میرے زمانے جب ایم ایس آیا تھا تو ایم ایس کے جو کوڈ ڈیولپر تھے انہوں نے کہا تھا ہم نے بنایا ہی ان لوگوں کے لیے جنہیں یہ کام کرنا نہیں آتا، سلیکٹ اینڈ کلک. تو آج تک جتنی بھی ٹیکنالوجی آئی ہے وہ سلیکٹ اینڈ کلک پہ ہی ہے. اچھا، ان بچوں کو سلیکٹ اینڈ کلک کا پچھلی والی 5-10 سال پرانی والی جنریشن زیادہ آئیڈیا اچھا ہے. ان کی جو اگر میں آپ کو جو ایپس ہیں یا سافٹ ویئرز ہیں جتنے بھی ای کامرس سے ہم کام کر رہے ہیں، اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ دیکھوں تو ان کی 10-15 دن میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور جو اولڈ اسکول تھے وہ 6 مہینے بھی لگاتے ہیں، ابھی بھی لگاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا فرق ہے سر. سو ای کامرس کی آپ بتا رہے تھے کہ ای کامرس کے اندر آپ کے کون کون سے سیکشنز کے اندر ریکوائرمنٹ ہے؟ یو سیڈ پرفارمنس مارکیٹنگ ہے، یو سیڈ گرافکس ہیں، اور کیا کیا ہے؟ ایک سیگمنٹ ایسا ہے جسے ہم ایس ای او کہتے تھے، لیکن وہ بھی اب کافی حد تک جو ہے نا ای آئی سپورٹیو اس میں سیگمنٹ آ گئے ہیں. اب اے آئی سپورٹڈ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی تک اے آئی کو جو ہے نا وہ
ریلز کی حد تک ہی لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے, اس سے آگے تک ابھی تک نہیں گئے. لیکن میں نے میری پچھلے 5-6 مہینے میں جو ریسرچ ہے اس کے ساتھ انٹریکشن چل رہا ہے, یہی از اے فار بیہائنڈ. ہم ابھی تک جو ہے نا وہ جن چیزوں سوچتے ہیں وہ کر کے ختم کر چکا ہے. ہماری بھی لرننگ یہی کی طرح بہت سلو ہے. ہم اپنی جو نئی جو ہمارے پاس ہائرنگ آ رہی ہے, ہم اس کو بہت ساری چیزیں اسی پہ شفٹ کر رہے ہیں, تاکہ ان کی جو لرننگ کا جو کرو ہے وہ اگر 3 مہینے کا تھا تو 3 ہفتوں پہ آ جانا چاہیے. اتنی کوئک اس کو انفارمیشن یا یوں سمجھیں ٹیوٹوریل اس سے مل جاتا ہے کہ وہ بہت جلدی اپنے کام کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور ہمارے لیے اگر وہ ہم اس پہ 3 مہینے کا ہم ایک ROI لگا کے بیٹھے تو مہینے میں ہی وہ اپنا ROI دینا شروع ہو جاتا ہے, جو بھی ریسورس ہم ینگسٹر ہائر کرتے ہیں. ای کامرس ایوالو کرتی ہے, یہ 3-4 پلیٹ فارم ہیں, کیا گوگل ایڈز ہے, میٹا کے 2-3 پلیٹ فارم ہیں, یہی ساری, اور کچھ پرفارم مارکیٹنگ ہے بھی نہیں. اس سے یہ لوگ بہت اچھی طرح سے اویئر ہیں. کئی بچے تو مجھے ایسے ہی ملے ہیں جو ان کے الگورتھم کو بھی بیٹ کر جاتے ہیں. اتنے شاندار مائنڈز ہیں. مطلب گوگل کے ایڈز مینیجر اور میٹا کے بزنس مینیجرز یہ سارے سمجھتے ہیں. جی بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں. یہ خود سے سمجھ رہے ہیں کہ ابھی انسٹیٹیوشنز پڑھا بھی رہے ہیں؟ انسٹیٹیوشن جو ہے نا بہت ہی گاربیج آؤٹ کر رہے ہیں. یہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچے خود ایفرٹ کرتے ہیں, آن لائن کورسز کرتے ہیں ان کے تھرو ڈائریکٹلی میٹا کے اور گوگل کے. وہی سب سے زیادہ اتھینٹک ہے. میں نے ابھی تک ہائرنگ میں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا اس کا جو دیکھا ہے, ان کے لوگ اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتے جتنا یہ جو بچیاں ڈائریکٹلی آن لائن کورسز کر کے آ رہے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں. ڈگری آبسلیٹ ہو گئی ہے یار, ہو جائے گی, کیونکہ سلیکٹ اینڈ کلک جو ہے نا بہت ایڈوانس ورژن چلا گیا. کیونکہ آپ جو بتا رہے ہیں, یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیئر فارمل ایجوکیشن, یو کیئر اباؤٹ دیئر اسکل. نہیں, مجھے ابھی یہ مسئلہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایون کہ میں ان کے GP بھی نہیں دیکھتا, میں ان کی لرننگ ایبلٹی دیکھتا ہوں, ان کا دیکھتا ہوں کہ ان کا انٹرسٹ کتنا ہے. اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو ڈگری بھی میری کسی کام کی نہیں ہے. میں کیا کروں گا اس کے بھی کام کی نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن ایک وہ ٹریڈیشنل چل رہا ہے نا جی, کہ ماں باپ نے, جو ہماری پچھلی جنریشن تھی, انہوں نے کہنا ہے کہ جی ہم پڑھا لکھا کے کچھ کروائیں گے, اور ابھی تک نہ ہم وہ فگر آؤٹ کر سکے نہ ہمارے پیرنٹس فگر آؤٹ کر سکے کہ وہ پڑھا لکھا کے کرنا کیا تھا. ابھی کل ہی کی نیوز ہے کہ یونیورسٹیز میں جو ہے ایڈمیشن ڈکلائن پہ ہیں, اور جو فگر کوڈ VS ایڈ میں وہ آئی ہے کوئی 13-15% ڈکلائن ہے, جبکہ گروتھ پہ ہونی چاہیے, اتنی ہی گروتھ ہونی چاہیے تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ 25% کا ڈفرینس آیا ہے. یا تو بچیاں آن لائن کورسز کر رہے ہیں جو وہاں پر ریکارڈ نہیں ہے, یا وہ ملک سے باہر چلے گئے. میں یہی سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں ڈاٹا کی ویزیبلٹی تو ویسی نہیں ہے نا جو کہیں بھی ہونی چاہیے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے. آئی تھنک ووکیشنل والی سائڈ پہ لوگ دھیان, مطلب گورنمنٹ بھی دھیان نہیں دے رہی, ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز بھی نہیں دے رہی. نہیں, یہ رکیے, یہی ایک چیلنج ہے. آج سے پچھلی 4 گورنمنٹ بھی لگا لیں تو وہ ووکیشنل سائڈ پہ انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے. پرابلم ہمارا یہی, ہم پیرنٹس کا یہی ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ نہیں ان کو تو A گریڈ یونیورسٹی سے ہم نے ان کو پڑھوانا ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اسکل سیٹ بڑھانے کے بجائے ہم نے ڈگری پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے. یا چلے یوں ہی کر لیتے کہ ڈگری بھی ہوتی رہتی اور سائڈ لائن میں یہ بھی ہوتا رہتا, تو وہ بچہ اسی میں کچھ نہ کچھ. اچھا, جتنی بھی ووکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں ان میں تمام قسم کے کورسز ہو رہے ہیں. ایون AI. جی بالکل, اینڈ IT. جی بالکل ہو رہے ہیں, اور فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں. اویئرنیس کا دیکھیں, اویئرنیس تو چاہے وہ دنیاوی طور پہ ہو یا دینی طور پہ, اویئرنیس کا ہی تو چیلنج ہے. کوئی بہت اچھا خطیب آ جائے مارکیٹ میں تو میں تو ایک آدھ دفعہ اس کا لیکچر سن لیتا ہوں, اس کے بعد میں کہتا ہوں یار یہ تو نروس پہ چڑھ جائے گا, تو یہ تو پھر میں اسی جیسا ہو جاؤں گا. تو میں بچوں کو منع کرتا ہوں کہ مت سنا کریں یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا اس طرح کی جتنے بھی آن لائن ہیں, میں کہ نہ سنا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا طریقہ جو ہے انتخاب کرنے کے دیا, آپ اسی پر رہیں. کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کو سننے کی, یہ بالکل گزری ہوئی باتیں کرتے ہیں. سو
یگسٹرز ابھی اسکول کالجوں سے جو نکل رہے ہیں یا ان بٹوین سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے سی فیم جیسی کسی کمپنی میں کام کرنا ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا طریقہ کار کیا ہے آپ سے رابطہ کرنے کا, یا کوئی ایک اچھا انٹرسٹنگ کریئر اڈاپٹ کرنے کا؟ اچھا دیکھیے, میرے پاس جو اوپننگز ہیں وہ بے تحاشا ہیں. وہ بے تحاشا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریٹیل اسٹور آپریشنز جو ہیں وہ ایک میرے پاس اوور 100 اسٹورز ہیں, اور میں اور کھول بھی رہا ہوں, بند بھی کر رہا ہوں اور کھول بھی رہا ہوں. بند اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوکیشن یا جو سٹی یا جو جگہ اس لائق نہیں تھی وہاں اگر کھل گیا تو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے, بند بھی کرنا چاہیے. اور جہاں بزنس اچھا ہو رہا ہے وہاں بڑا اسٹور بھی بنانا چاہیے. تو میں اس سارے پروسیس گزار رہا ہوں. میرے پاس اسٹور آپریشنس میں اوپننگ ہے, میرے پاس ڈیزائن میں اوپننگ ہے, میرے پاس ای کامرس میں اوپننگ ہے, اور اس وقت پورا معاشرہ جو ہے وہ ٹرینڈ ریسورس پر جانے کے لیے ہنٹنگ پہ لگا ہوا. مطلب ہے اگر چلیں کھاڑی کو اگر بندر لینا ہے تو سفائر سے لے گی, سفائر کو لینا ہے تو وہ ایتھنک سے لے گی, ایتھنک کو لینا ہے تو وہ گل احمد سے لائیں گے, یا گل احمد والے ایتھنک سے لے جائیں گے. میں بھی ایسے کرتا ہوں, جو ٹاپ ریسورس ہیں اس میں ایسے ہی ہے. لیکن ان کے نیچے جو جونیئر ہیں انہیں تو ہمیں ٹرین کرنا ہمارا کام ہے. میں تو اس پہ ابھی بھی لگا ہوں. میں نے گزشتہ 6 ماہ میں تقریباً 35 کے قریب ہائرنگ کی ہیں, اور سب انٹرینڈ لوگ لیے ہیں. اور میں اب ان پہ زیادہ فوکس ہوں. اب یہ وہ بچے بچیاں ہیں جنہوں نے آگے خود طے کر لینا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم انٹرپرینور بن سکتے ہیں, یا ہم اپنی ایسی جاب کے میں ہی ہم لیڈر کو تیزی سے چڑھ سکتے ہیں. اور ابھی تک تو فیلئر نہیں آیا. 2-3 بچوں کی مجبوریاں نکل آئیں, کچھ لوگوں کے پیرنٹ موو ہو رہے تھے وہ چلے گئے, اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں, لیکن فیلئر نہیں آیا ابھی تک. اوکے, سو کانٹینٹ کریشن میں ہاؤ ہیز اٹ چینجڈ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ سے جو ڈیجیٹل والی ہے جرنی, یہ کیسے بدلی ہے؟ ہاں, اس میں جو میجر جو کنٹریبیوٹر ہے وہ تو اے آئی ہے. اس نے لمیٹیشنز ختم کر دیں, اور جو ہماری امیجنیشن تھیں اچھی والی, اس کو اس نے ڈیولپ کرنے میں بڑی سپورٹ کی. اس سے پہلے جتنے بھی سافٹ ویئر تھے وہ اتنے کمپلیکیٹڈ تھے, اتنے ٹائم ٹیکنگ تھے, کاسٹلی بھی تھے, جو ہر کوئی اس طرح کا کانٹینٹ جنریٹ نہیں کر سکتا تھا. لیکن اے آئی سپورٹڈ جو اب سافٹ ویئر آئے ہیں ان میں آپ کی جو خیالات ہیں اس کو آپ اسکرین پہ لا سکتے ہیں. آپ کس طرح اے آئی استعمال کر رہے ہیں, آپ کی ٹیم؟ دیکھیں, گرافک ٹیم کو کیا ہوتا تھا کہ جب کانٹینٹ بنانے کے لیے ہوتا تھا تو اس کے سافٹ ویئر کی وجہ جس بھی سافٹ ویئر پہ وہ ڈیولپ کرتے تھے اس میں لمیٹیشنس ہوتی تھی اور ٹائم ٹیکنگ ہوتا تھا. فوٹو شاپ میں آپ نے کوئی چیز بنائی ہے, السٹریٹر میں کوئی چیز, میں اس کو نام نہیں لینا چاہتا تھا اصل میں. یہ اب آبسلیٹ ہو جائیں گے ویری سون. اب وہی کانٹینٹ جو صرف ہم سوچ سکتے تھے بنا نہیں سکتے تھے, وہ اے آئی سپورٹڈ جتنے بھی ایپس ہیں یا سافٹ ویئر ہیں انہوں نے بالکل اس کو ریئل ٹائم کر دیا. چیٹ جی پی ٹی نے پوری آپشن دے دی ہے کہ جی آپ ٹیکسٹ ٹو امیج, ٹیکسٹ ٹو ویڈیو آپ جنریٹ ایکچولی کر سکتے ہیں. بہت خوش ہو گیا. ہم تو اس کو ہم نے کیا کیا ہم نے فلی جو اینیمیشن یا یہ اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ اس پہ نہیں گیا. ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہیومن ٹچ دینے کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ ہیومن ایلیمنٹ یا ہیومن تھاٹ کے پروسیس کو امبیڈ رکھا ہے ہم نے, تاکہ وہ بالکل ایلینیٹڈ نہ لگے کہ یار یہ بالکل کچھ نیا کر دیا یا ایسا ہے. تو کیونکہ میں نے اس لیے اس طرح رکھا کہ ابھی بھی ایک میں ریسرچ کوئی 5-6 مہینے پہلے پڑھ رہا تھا, تو اس میں امریکن انڈسٹری میں میکنزی نے بتایا کہ ان کو 70% لوگوں نے سروے میں کہا کہ ہمیں ہیومن انٹریکشن چاہیے وین وی آر کالنگ ہیلپ لائن اور سم تھنگ, کوئی سی آر ایم کی ریلیٹڈ کوئی کوئری ہے تو ہمیں ہیومن انٹریکشن چاہیے. تو ایسا نہیں ہو جائے گا کہ اے آئی یا یہ جو سارے جو سافٹ ویئر آ رہے ہیں یہ ریپلیس کر دیں گے. ہیومن ٹو ہیومن کا ایلیمنٹ تو رہنا ہی رہنا ہے, ظاہری بات ہے. لیکن اے آئی سپورٹڈ سافٹ ویئر نے ہماری جو امیجنیشن تھی اباؤٹ کانٹینٹ اس کی ایمپلیفائی کر دیا اس کو. جتنا انسانی دماغ سوچ سکتا تھا نا
وہ اتنا کینوس پہ لے آتا ہے جو پریویسلی نہیں تھا، ممکن نہیں تھا. اس کے لیے بڑی بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو تھیں ان کے بڑے بجٹ اور بڑا کچھ لگ جاتا تھا. اب تو ایک ہمارے پاس جونیئر سا بچی بیٹھا ہوا دنیا کے بہترین کانٹینٹ کے ساتھ مقابلے پہ لے آتا ہے. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کا فیوچر کیا ہے؟ یہ جو انفلوئنسر کانٹینٹ کریٹر کی ایک فوج آئی ہے، اس فوج نے بہت سارے لوگوں کو سوچنے میں مجبور کر دیا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس جو ٹیلنٹ تھا اس کے پول کو یوٹیلائزیشن ہی نہیں تھی. اگر دیکھیں آج ایک بہترین اداکار اتنا کام نہیں کما رہا ٹیلی ویژن کا یا فلم کا جتنا ایک انفلوئنسر کما رہا ہے. ہم جیسے برانڈس کو بھی ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور ٹائم لینا پڑتا ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو کنزمپشن تھی وہ بہت زیادہ تھی اور جو کریٹر تھے وہ بہت کم تھے. اچھا، اس میں بھی مزاج کا معاملہ تھا کہ کچھ لوگوں کا مزاج تھا کہ ان کو فنی کانٹینٹ چاہیے تھا، کچھ لوگوں کو سیریس چاہیے تھا. تو نیوز پیپر یا اس طرح کے جو چیزیں جو چینل یا میڈیم تھے وہ تو ایک ہی کانٹینٹ سب کے لیے بنا دیتے تھے کہ بھائی اس میں سے خود ڈھونڈ لیں آپ کیا پسند ہے آپ کو. اب تو پیور سیگمنٹیشن ہے، جن کو فنی دیکھنے ہیں وہ فنی دیکھ رہے ہیں، جن کو انفارمیٹیو چاہیے ان کے لیے انفارمیٹیو ہیں. میں اب ان سارے چینل کو یوز کرتا ہوں، یہ جتنے بھی ٹک ٹاک ہیں یا انسٹاگرام فیس بک، سب، لیکن میں اپنی پریفرنسز میری فیڈ آ رہی ہوتی مجھے اپڈیٹ کر رہا ہوتا، پراپر اپڈیٹ کرتا ہے. الگوریتھم آپ کے مطابق، آپ کی چوائسز کے مطابق بالکل ماڈیفائڈ جی کرتا ہے. تو اسی طرح اگر فیشن کے جو بائر ہیں اگر ان کی جو پریفرنسز تھیں وہ ان کے مطابق ان کو فیڈ آ رہی ہوتی ہے اور بہترین آ رہی ہوتی ہے، تو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا رول تو ختم تو نہیں ہوگا بٹ بڑا ریفائنڈ اور بڑا لمیٹڈ ہو جائے گا. میرا ہمیشہ سے ایک سوال میں سوچتا رہتا تھا کہ جو فزیکل یہ جو ریٹیل ہے، ای کامرس اس کو بیٹ کر سکتا ہے، کر دے گا؟ وہ پاسبل ہے یا نہیں پاسبل؟ نہیں، ناٹ پاسبل. یہ گزشتہ 15 سال سے میرے سامنے ڈبیٹ چل رہی ہے، اور جب یہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں جیف بیزوس کا یا جیک ما وغیرہ کا نام لوں، لیکن میں کہیں نہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ مجبور ہو گئے. جیسے امیزون نے آخر کار اس کو پیور فوڈ کے نام سے فوڈ چین لانی پڑی فزیکل، تو آخر کیوں ہونا پڑا؟ ایک ای کامرس کے بزنس کو فزیکل اسٹور تو بنانے نہیں چاہیے نا، موت ہے اس کی. لیکن اس نے پیور فوڈ کے نام سے فوڈ چین کے اسٹورز بنائے امریکہ میں. تو پاکستان میں تو جو فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے یا فیملی فن ٹائم ہے وہ تو شاپنگ ہی ہے. تو پاکستان میں تو عورتوں کے پاس، مردوں کے پاس کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ کا کوئی سسٹم یا چینل ہی نہیں ہے کہ وہ ویک میں کوئی انٹرٹینمنٹ کر سکیں یا کوئی ایکٹیویٹی کر سکیں. تو ان کے پاس لے دے کہ فوڈ اینڈ شاپنگ ہے. تو یہاں پہ ابھی کم نہیں ہوگا. ہاں، کنزیومر جس کوانٹٹی میں بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں آن لائن پہ سپورٹ آتی جا رہی ہے. ابھی بھی میں نے کوئی پچھلے سال جب سروے کیا تھا تو پاکستان میں ای کامرس ٹو ریٹیل کا جو ریشو تھا وہ 20 سے لے کر 30% تک برانڈ کی ٹوٹل ریونیو کا آ چکا ہے، جو ای کامرس ہے. جی. تو دونوں طرف سے گروتھ ہے کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور اس پاپولیشن کی گروتھ کی وجہ سے آن لائن بھی بڑھ رہا ہے اور اسٹورز بھی بڑھ رہے ہیں. اسٹور ڈکلائن پہ نہیں ہے. بڑا کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے، بیکاز کئی دفعہ ایسے لگتا ہے جب میں بھی کبھی سوچتا ہوں کہ جی آن لائن کی اتنی گروتھ ہوتی جا رہی ہے تو پھر لوگ ریٹیل کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا، تو ورلڈ وائڈ فنومنا ہے نا. پاکستان تو ایسے بیچ میں آ گیا نا بلا وجہ کووڈ میں، ورنہ پاکستان میں 10% تھا ای کامرس ٹو ریٹیل. پاکستان میں ای کامرس اگر 20 to 30 کے بٹوین اگر آ گیا شیئر تو وہ تو کووڈ کی وجہ سے آیا. اور وہ ایک آپ کے خیال میں ایک بہت بڑا فیکٹر. اچھا، پوری دنیا میں ابھی 30 نہیں کراس کیا نا. اگر دیکھیں پوری دنیا میں جب کراس کرے گا ہم بھی کر جائیں گے، لیکن اب تو پوری دنیا میں کراس نہیں کیا.
30% سے اوپر شیئر نہیں کیا ابھی تک ای کامرس کا, لیکن وہ کہتے ہیں 30% ہیوج ہے. تو یہ ختم نہیں ہو سکتا. اگر کسی لمحے پتہ نہیں ہم ہوں گے اس وقت نہیں ہوں گے, اگلے 10-15 سال میں بھی مجھے 50% ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کلودنگ کے اندر, کلودنگ جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بہت سیچوریشن ہے, لیکن کئی دفعہ لگتا ہے کہ ابھی بھی جگہ ہے کہ نہیں ختم ہو گئی. بہت جگہ ہے. دیکھیں ابھی تک جتنے بھی پاکستان میں برانڈ ڈیولپ ہوئے یا فیمس ہوئے ہیں وہ لائف سٹائل کی وجہ سے ہوئے ہیں, کہ وہ بچے کا بھی گارمنٹ بنا رہا ہے, وہ ماں کا ہی بنا رہا ہے, باپ کا ہی بنا رہا ہے, اس کا بنا رہا ہے, سب کے بنا رہے ہیں. پاکستان میں کیٹیگری برانڈ ہیں کتنے؟ سنگل کیٹیگری برانڈ ہی نہیں ہے. اچھا اب آپ کو کوئی ایونٹ ہے, یا پاکستان میں ایتھلیجر کے برانڈ ہی نہیں ہے پاکستان میں. اب یہ دیکھ کتنا بڑا سیگمنٹ ہے جسے کوئی ایڈریس ہی نہیں کر رہا. ایتھلیجر اس وقت نیو نارم ہے. دیکھیے آپ نے بھی ایتھلیجر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب بتائیے کتنے برانڈ پاکستان میں اس کے اویلیبل ہیں. اسٹینڈ الون تو نہیں ہے. اسٹینڈ الون ہونا چاہیے نا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ایتھلیجر کے لیے آپ کی اٹائر کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کو 2-3 برانڈ ذہن میں ہونے چاہیے. اچھا میں نے وہاں سے لینا, وہاں سے وہاں لینا ہے, تو کیا ہوگا وہ اسپیشلائز بھی اسی میں ہوں گے. میں بچوں سے کبھی کبھی ایسے بات کرتا ہوں, ایک بچے سے میرا انٹریکٹ ہوا تو اسی ہنٹنگ کے دوران, تو میں نے کہا کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو کوئی ڈگری کرنا چاہتا ہوں اسپیس ٹیکنالوجی میں. میں نے کہا یار میں تو فیشن کا آدمی ہوں, تمہارے اسپیس میں کیا فیشن ہوگا جب ہم سارے اسپیس میں اسپیس ٹورزم کر رہے ہوں گے. تو کہتا ہے جی, میں کہا دیکھو اسپیس میں جانے کی ٹیکنالوجی بن چکی ہے, راکٹ جا رہے ہیں, فیلئر بھی ہو رہے ہیں, تم راکٹ تو نہیں بناؤ گے نا, تم اس کی الائڈ سروسز سوچ لو یار کیا کر لو گے. وہ ایک بزنس فیملی سے اس بچے کا تعلق تھا. تو میں نے کہا یار اسپیس ٹورزم میں بھی آخر فیشن یوز ہوگا یا نہیں ہوگا. تو وہ بچہ بالکل خلاؤں میں آ گیا اس وقت. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, ایک کمپنی ہے جو انیشیٹو لے چکی ہے اور وہ ہے انڈر آرمر, جو اسپیس ٹورزم کے لیے فیشن ڈیولپ کر رہی ہے. تو تم لوگ بھی کر لو یار, کوئی اس طرح کے کام کر لو, صرف اسپیس ٹیکنالوجی کے بارے میں مت سوچو, کچھ اور بھی سوچ لو. تو یہ ہے وہ اسپیشلائزیشن جس کا پاکستان میں ابھی کام نہیں ہوا ہے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ جس طرح مینز ویئر بہت تھوڑا ہے, مارکیٹ تھوڑی ہے, کیا آپ کے خیال میں مارکیٹ تھوڑی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے؟ وائی ڈونٹ پیپل گو فار مینز ویئر؟ انٹرنیشنلی چلتا بھی ہے پاکستان کے اندر. دیکھیے یہی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے پاکستانی مرد کو نا کنفائنڈ کر دی 4-5 کلر میں. 2009 میں پہلی دفعہ ہم نے گل احمد آئیڈیاز بائی گل احمد میں مین پولو انٹروڈیوس کرائیں, اور وہ کوئی 35-40 کلر ایک ساتھ ہم نے لانچ کیے پولوز کے. اور وہ کلر وہ تھے ٹریڈیشنل تو تھے بٹ نان ٹریڈیشنل بہت تھے. تو میں اسٹور فلور پہ ہی تھا اور میں نے اس وقت مردوں کے منہ سے یہ سنا کہ یار یہ کلر نہیں ملے گا, دوبارہ لے لو. بلا وجہ ہی میں نے اس کو پرچیز کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی. اب ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آج سے 3 سال پہلے ایک کراچی کا ایک برانڈ ہے مینڈیز, ان کو میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیٹیگری اسٹارٹ کرنی ہے پولوز کی, اور اس میں کلر کی نا کوئی قید نہیں رکھنی ہے آپ نے. تو کوانٹٹی بھی انہوں نے بڑے ریزرو لے گا. میں نے کہا اتنی کوانٹٹی انہوں نے سینکڑوں بنائی تھی, میں نے ہزاروں بنائی. آج وہ ان کی سب سے پاورفل کیٹیگری ہے. کلر ویریشن اتنی مزیدار تھیں, انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ آ گیا. اب ہم نے کیا کر دیا کہ ہم پھنس کے رہ گئے 2-3 کلرز میں, کیونکہ آپشن نہیں ہے. کھاڑی نے مینز ویئر اسٹارٹ کیا, بند کر دیا, حالانکہ اچھی اس کی کلیکشن تھی. وائی؟ اچھا دیکھیے اب ایسا تو نہیں ہے نا یار کہ مرد جو ہے وہ پتے ہی پہن کے گھوم رہے ہیں. پہن تو رہے ہیں, آخرکار ریشو کم ہے, لیکن اگر اپیلنگ کلر, اپیلنگ کٹ اور افورڈیبلٹی والے ایلیمنٹ کو سامنے رکھیں تو ان کی بھی بائنگ پاور بڑھ سکتی ہے. بیکاز جب لوگ سوچتے ہیں نا کہ جی ایز این انٹرپرینور, جب لوگ سوچتے ہیں کہ یار آپ نے مینز ویئر میں جانا ہے یا ویمنز ویئر میں جانا ہے, ویمنز ویئر از اے لاجیکل
آپشن. اچھا پوری دنیا میں ایسا ہے, یہاں نہیں ہے, یہاں پہ ایسا نہیں ہے, پوری دنیا میں ہی ایسا ہے کہ جو ویمن جو کنزیومر سیکٹر ہے وہ بہت بومنگ ہے. لیکن ان کے اگر آپ گارمنٹ سے لے کر لانچری لے لیں, ان کے کاسمیٹک لے لیں تو بہت بڑی رینج ہے. سیکنڈ بگیسٹ رینج ہے کڈس کی ہے, تھرڈ پہ مین آتا ہے, لیکن مین ہے ضرور. پاکستان میں مین کی آفرنگ اچھی نہیں ہے, ان کے لیے وہ کلر ایسی اپیلنگ نہیں بناتے ہیں. اب میں اگر آپ کو تھوڑا سا ایسی مزاح کے طور پہ بول دوں کہ مردوں کے لیے تو انہوں نے کلر ہی وہی رکھے ہوئے ہیں جو 100 پہ 40 میں پہنے جائیں. تو جب آپ ان کے لیے کچھ نیا کام ہی نہیں کریں گے, نئے کلر ہی نہیں لائیں گے, اور جو کلائمیٹ کے ساتھ میچ کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں لائیں گے, تو لوگ کہاں سے پہنیں گے؟ ایکچولی بارش کا پہلا قطرہ بننے والا کام ہے نا کہ کون بنے گا. اچھا آج بھی دیکھیں آلیو گرین یا گرین کی جو پوری رینج ہے اگر بنا لیں اور کوئی پہن لے, تو چاہے وہ جنوری میں پہن رہے ہو, لوگ کہیں گے ہاں بھائی 14 اگست آ گئی تمہاری. تو اتنے لمیٹڈ کر دیا ہے مردوں کے فیشن کو کہ وہ بیچارے وہ بلو بلیک سے وائٹ سے باہر ہی نہیں نکل پاتے. کیسے سروائیو کریں اگر کسی نے مینز ویئر اسٹارٹ کرنا ہے؟ ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ اچھا دیکھیے, ایسٹرن سائڈ آف مین اور وومین از ویری ٹف ٹو کریٹ برانڈ, بٹ ویسٹرن سائڈ ہماری بہت ایزی ہے. ویسٹرن سائڈ کے جو وینڈر مینجمنٹ ہے وہ پاکستان میں بہت اچھی طرح مینیج ہو سکتی ہے, ایون کہ منیمم آرڈر کوانٹٹی بھی میٹ کرتے ہوئے. اگر کوئی بچہ یا بچی بالفرض آج بھی گرافک ٹیز کا کام کرنا چاہے تو بہت ہی منیمم کیپیکس کے ساتھ وہ اسٹارٹ کر سکتا ہے. پہلے بہت زیادہ نہیں ہے, ہوتے رہیں, آپ کی گرافک نہیں بکنا نا, ٹی تو بیسک ہے سب نے. آپ کتنے انوویٹو ہیں, آپ کا جو کانٹینٹ ہے اس ٹی پہ وہ کیسا ہے, آخرکار منٹو اور راستہ بن ہی گئے نا, بنا لیا نا راستہ اس نے, منٹو نے بھی بنا لیا, تو کانٹینٹ بھی بنایا بٹ پروڈکٹ تو بیسک ہے. اور پاکستان کی نیٹ ویئر ویسی آئی تھنک شاندار ہے, بہترین ہے, شاندار ہے. جوتوں میں ابھی تک انوویشن کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ انٹرنیشنلی بہت بڑا ایک کریز ہے جوتوں کا, اسنیکر ہیڈز, اینڈ لوگ بڑا فالو بھی کرتے ہیں. پاکستان میں ایز سچ ادر دین 1 ڈگری ہش پپیز کا جو ایک برانڈ ہے, ان کے علاوہ کسی نے آئی تھنک انوویٹ, آئی گیس مجھے ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ وہ لوگ کر رہے ہیں اپنے جوتے آئی تھنک خود ڈیولپ کرتے ہیں, اسنیکرز اینڈ یو نو اس طرح کی چیزیں. یہ والی سائڈ پہ بھی انوویشن نہیں ہوئی. اچھا دیکھیے, ان کے پاس بھی ایک ایڈوانٹیج ہے, وہ یہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ڈیکیڈ لانگ ان کی ایسوسیشن ہے ہش پپیز کے ساتھ میں. تو جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایلیمنٹ ہے یا ٹیکنالوجی کا ہے, وہ ان کے پاس, ان کو ایڈوانٹیج ہے فرام مارکیٹ. جو ٹیکنالوجی ایشو میکنگ ان کے پاس ہے وہ چند ایک کمپنیوں کا ہے پاکستان میں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر خصہ انڈسٹری دیکھیں آپ, خصہ انڈسٹری پاکستان میں تھرائیونگ ہے, ایکسپورٹ پر بھی بہت شاندار اس کے آرڈر آ رہے ہیں. 3-4 ہمارے برانڈ ہیں جو پاکستان سے باہر بہت امیزنگ ریزلٹس ہیں ان کے. اس میں فوشیا ہے, ڈیزل بائی سارا, اس طرح کے برانڈز ہیں جو بہت اچھی پرائس میں انٹرنیشنل مارکیٹ کو دے رہے ہیں. یہ جو شوز اور اسٹیکر وغیرہ کا تھا, یہ ہمارے پاس فلڈنگ تھی چائنا سے. وہ اس وقت ہمارے پاس آپشن بہت تھے سارے, لیکن جب وہ کووڈ کے بعد جب ہوا تو پاکستان میں اب بننا شروع ہو گئے. اب یہ جو گجرانوالہ سائڈ پہ جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہے وہ کافی اچھا سنیکر بنا رہے ہیں, لیکن ابھی کاسٹ پہ کنٹرول نہیں کر پائے, لیکن بنانا شروع ہو گئے. ویری سون یو ول فائنڈ کہ برانڈز کے بعد اچھے سنیکر آنے شروع ہو جائیں گے. فیشن والی سائڈ پہ پتہ نہیں سم ہاؤ میں I'm a graduate پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن. 2002 میں نے گریجویٹ کیا, اور اس کے فوراً بعد میں نے اپنا مینز ویئر کا ایک برانڈ اسٹارٹ کیا, اینڈ آئی واز ڈوئنگ مینز ویئر اونلی. بٹ دین آئی اسٹارٹ دی ایڈورٹائزنگ ایجنسی اینڈ فاؤنڈ اٹ ویری انسپائرنگ, بڑا ایکسائٹنگ تھا, تو وہ پھر میں نے بند کر دیا. اب کبھی میں اگر سوچوں, آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ یار فیشن والی سائڈ پہ نہیں آنا چاہیے, بہت کھپ اور بہت کھچڑی مچ گئی ہے. What do you think about that? اچھا میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت ویسٹرن ویئر میں کام کرنا
اور آن لائن سائٹ پہ بہت آسان ہے. ٹھیک. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو وینڈر مینجمنٹ ویسٹرن کی سب ڈیولپ ہو گئی ہے نا وہ امیزنگ ہے. When you say Western wear, what do you mean specifically? پولو, ڈینم, T-shirts وغیرہ. چینو, ٹی شرٹس, بیسک شرٹس, ایتھلیجر بھی, انکلوڈنگ ایتھلیجر بھی. ایتھلیجر کی بھی سیالکوٹ کی وجہ سے وینڈر مینجمنٹ اچھی بن چکی ہے. لوگ کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ شروع ہو گئے, لیکن کیٹیگری نہیں پکڑ رہے. بالفرض اگر کوئی ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی صرف پولو پہ ہی کام کر رہے ہیں اور جب سردیاں آئیں تو صرف ہوڈی بیچے, بس فنی ٹائپ کی, سوبر فنی بیسک کر لے, دو آئٹم پہ کام کر لے نا, زیادہ پہ نہ محنت کرے, ورنہ تو اس کو 200 آرٹیکل, 400, 500, 1000 آرٹیکل بنانا. سمر میں پولو اور ونٹرز میں ہوڈیز. اچھا, ہوڈی کے اندر بھی پولو پہنتے ہی ہیں نا یار, پولو تو سارا سال کا ہے. ٹی شرٹس, ہاں ٹی شرٹس کوئی نہ کوئی. ہاں, تو یہ جو نیو کمر ہیں ان کے لیے یہ دو کیٹیگری ایسی ہیں کہ اس میں تو جو مرضیاں کر لیں. کپڑا اویلیبل ہے, منیمم ایم او کیو موجود ہے, اچھے بنانے والے موجود ہیں, پرنٹنگ کی فیسلٹی موجود ہے. نہیں, اگر کوئی بالکل ابھی کالج سے نکل کے اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وینڈرز کہاں سے ڈھونڈے؟ ہاؤ ڈو یو, مطلب آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ اپنے بچے کو اور اپنے کسی ینگ جاننے والے کو آپ مشورہ دینے لگے ہیں, what do you tell them? اچھا, اب How do they start? اچھا, یہ جو اس وقت پود آ رہی ہے نا, اس کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ایک ٹپ دینے کی ضرورت ہے کہ یار یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ان پہ کبھی انفوٹینمنٹ کے علاوہ بھی کوئی سرچ کیا ہے؟ آپ ان کی سرچ ہسٹری نکال لیں, ایک نے بھی اس بات پہ کوئی سرچ نہیں کی ہوگی. آپ کریں, آپ کو وینڈر, میں آج بھی وینڈر ڈھونڈتا ہوں, ٹک ٹاک سے وینڈر میں نے کہیں نکالے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی ہم خود پریشان تھے کہ بھائی یہ وینڈر کہاں سے لائیں. میں نے ٹک ٹاک پہ سرچ کر کے یہ وینڈر نکالے سیالکوٹ کے, ڈسکا سائڈ سے, یہاں سے نکالے, جنہیں ہم سمجھتے تھے کہ امپورٹ ہی کرنا پڑے گا. ان کو صرف کک دینے کی بات یہ ہے, میں اپنی بہت ساری ٹریننگز میں نا سب لوگوں کے فون سامنے رکھوا لیتا ہوں, اور ہاں بھائی آپ کون سے پروفیشن سے, آپ کون سے, سب کے پوچھ لیا ذرا یار اپنی سرچ ہسٹری اگر اس لائق ہے مجھے دکھاؤ ذرا اپنی, تمہاری ریلیونٹ سرچ کتنی ہے. یقین مانے 1% لوگ بھی نہ نکلے. اور یہی وہ میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا تھا جہاں میں ان کو ریئلائز کراتا تھا کہ اگر آپ اپنی چیزوں کو سرچ نہیں کر رہے تو دوسرا کون کر کے لا کے دے گا آپ کو. لوگوں کو ایکچولی بہت ساری چیزیں کرنے کا شوق بہت ہے, لیکن وہ اس کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتے, اپنے آپ کو اکوپ نہیں کرنا چاہتے. اچھا نہیں, اب دیکھیں میں بتاؤں, اگر کسی بچی کو ابھی وینڈر چاہیے پولو کا, میں آپ کو بالکل کسی بھی پریشانی کے بارے میں بتا رہا ہوں, یوٹیوب, انسٹا اور ٹک ٹاک, ان تینوں پہ سرچ کریں, آپ کو سب مل جائیں گے. ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو آپ کو کہیں گے یار پر کلر 5 پیس لے لیں تو بھی ہم بنا دیں گے آپ کو. کوالٹی ایون ہے, وہ ایکسیپٹیبل کوالٹی ہوتی ہے. کوالٹی کا آپ کو اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے, کیونکہ بیسک کوالٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. وہ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے کل پہنے اور آج اس کا کلر بلیڈ ہو جائے گا یا اس کی گرافک بلیڈ کر جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت کچھ امپروو ہو گیا. انہیں پتہ ہے کہ یہ ون ٹائمر نہیں ہے کسٹمر کے پاس. اور جو یہ جو گرافکس ہیں ٹی شرٹس کے اوپر, اس کے اندر بھی جو ٹیکنالوجی آپ باہر دیکھتے ہیں وہ پاکستان میں جی کمپلیٹلی موجود ہے, ہر طرح کی. جی, اور وہ کمرشل لیول پہ موجود ہے. کانٹینٹ آپ نے کریٹ کرا, دیکھیں کانٹینٹ ایسا ہے کہ یا تو آپ وہی کاپی پیسٹ کریں گے جو انٹرنیشنلی چل رہا ہے, یا آپ اس کو لوکلائز کر دیں گے, ماڈیفائی کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو کانٹینٹ آپ دیں گے, باقی پرنٹنگ, مینوفیکچرنگ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور ایم او کیو اتنا بڑا نہیں ہے. دیکھیے اب یہ اس طرح کی باتیں ختم ہو گئے, لیکن کوئی لڑکا لڑکی پہلے سرچ تو کرے. آپ جتنے بھی لوگوں کو انٹرویو کر لیں, میں آپ کے ساتھ اس پہ بیٹ لگانے کی تیار ہوں. اس کی سرچ ہسٹری میں سوائے اس کے ہر سرچ نکل آئے گی, ایکسپوز ہو جائے گا بچہ بچی. صحیح ہے. یہ نہیں نکلے گا کہ جو اس کو کرنا تھا, اس کے وینڈر ڈھونڈنے کے لیے اس نے سرچ بٹن دبایا, گوگل پہ دبایا, انسٹا پہ یا کسی پہ دبایا, کبھی بھی نہیں دبایا ہوگا اس نے. سو یہ بات میں بھی آرگیو کرتا ہوں کہ ہمارے ٹائم پہ ارلی 2000s کے اندر آپ کو ڈھونڈنا پڑتا تھا,
لوگوں کے کانٹیکٹس, کسی کا نمبر, کسی کا یہ, کسی کا وہ. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے, ٹک ٹاک کی وجہ سے, یوٹیوب کی وجہ سے, OLX کی وجہ سے اب لوگوں کا کانٹیکٹ ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. نہیں دیکھیں ہم تو اس وقت, میں تو خیر کیونکہ انڈسٹری میں بہت پرانا ہوں, اتنا پرانا کہ آپ لوگوں کو شاید ہنسی بھی آ جائے, کہ ہم مہینے میں جس ایکسپورٹ کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا 10,000 لیٹر میں پاکستان سے بھیجتا تھا پوسٹ کے ذریعے, اور رسپانس ریٹ کیا ہوتا تھا 1%. آج تک وہی ہے. آج بھی پاکستان میں جو ای کامرس کنورژن ہے 1% سے اوپر نہیں ہے. تو یہ ہیومن سائیکی کے ساتھ کنیکٹ ہے. کچھ فارمولے جو ٹیکنالوجی بھی آ جائے تو چینج نہیں کر سکتی. تو اگر میں 10,000 لیٹر بھیجتا تھا تو 1% ہی رسپانس آتا تھا. آج بھی یہی ہے کہ آپ کو سرچ کرنا پڑے گا, لیکن آپ کے پاس اتنا انسٹنٹ نہیں تھا جتنا انسٹنٹ آج ہے. آج کل اب صرف آئی تھنک جو فرق ہے وہ آپ کی برانڈ بلڈنگ, کانٹینٹ اس کے اوپر ہے. او یس. دیکھیے آپ کسی بھی مال میں جائیں, اگر میں تو کیونکہ پروفیشنل, میں تو جب جا کے دیکھتا ہوں ایک ہی کپڑا مختلف جگہوں پہ مختلف کٹ لائن میں بک رہا ہے, اور ڈفرینٹ پرائس کے ساتھ بھی ہے, ایون پرائس کے ساتھ بھی ہے, کمپٹیشن بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ پرچیز کر رہے ہیں. کوئی ڈفرینشیشن نہیں رہی. آج جتنی بھی فیمیل فیشن کی کمپنیز ہیں, جو انٹرنیشنل ٹرینڈ آتا ہے, کس کی سپلائی چین ایفیشینٹ ہے, کتنی جلدی وہ اس ٹرینڈ کو لے آتا ہے, وہ اس کے نام سے رجسٹر ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد 2 مہینے میں پوری مارکیٹ اسی پہ آئی, کیونکہ سب نے وہیں سے انسپریشن یا سورس سب کی ایک ہی ہے. اگر جو بڑی کمپنیز ہیں وہ WSGN پہ لے رہی ہیں تو اس سے چھوٹی جو ہیں وہ شٹر اسٹاک پہ ہیں, اس سے بالکل چھوٹی کمپنی جو پنٹرسٹ پہ ہیں. لیکن انسپریشن کے جو پورٹل ہے وہ تو سیم ہے سب کے. ویسٹرن والوں کے لیے تو سب سے بڑی نیکی زارا نے کر دی نا, کہ جی ساروں کا اکٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو فلٹر کر دیتے ہیں. اب زارا جو ہے نا وہ WSGN بن گیا ویسٹرن ویئر کا. اب دیکھیں میں یہاں پہ نا میں یہ بات کروں گا, میں نے جتنی بھی کمپنیوں کے جو اونر مینجمنٹ کے ساتھ کام کیا, ان سب کا جو پہلی انسپریشن ہوتی تھی زارا ہوتی تھی. تو ایک جو کمپنی اونر تھے مجھ سے ناراض بھی ہو گئے تھے. انہوں نے کہا یار, میں نے کہا آپ کی کیا انسپریشن, کیا بننا چاہتے ہیں؟ اور وہ کمپنی اس وجہ نا 40 بلین کے ٹرن اوور پہ ہے اس وقت. تو جب انیشیٹ کر رہے تھے تو میں جب ان کے ساتھ بیٹھا تو میں نے کہا آپ اپنی کمپنی کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں, ویژن کیا ہے, کس طرح لے کے جائیں گے؟ تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا, میں پاکستان کا زارا بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا زارا تو نہیں بن سکتا, اس کا نام رکھ لیں تو شاید آپ کی خواہش پوری ہو جائے. کیونکہ اس کو زارا بننے کے لیے آپ کو ویسا انفراسٹرکچر پہلے کھڑا کرنا ہے. تو پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سارا کچھ کھڑا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے نا سسٹم کو ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں. تو جتنا بڑا اس کا نام, اس کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر بہت بڑا چاہیے. ایک اور میں برانڈ اونر کے ساتھ ملا, تو برانڈ اونر جو تھے برانڈ ڈیولپ کر چکے تھے. تو میں نے کہا مجھ سے ملنے کا کیوں خیال آیا آپ کو؟ کہ میں گرو کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا یار آپ کی ایج کیا ہو گئی ہے؟ کہ 40 سال. تو میں نے کہا پر ایئر آپ کتنا اسٹور ایکسپینشن دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں سال میں 1 اسٹور ہونا چاہیے ایڈ. میں نے کہا یار 50 سال بعد اپنے بچوں کو آپ کیا بتا رہے ہوں گے کہ میں 20 اسٹور کے برانڈ کا اونر ہوں؟ میں نے کہا ریٹیل میں آپ کو اسکیل چاہیے. ریٹیل میں اسکیل کے بغیر آپ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب یہ جو میں اور اب بچوں کے لیے بیسکس کی بات, بیسکس کا کوئی فیشن کوئی ٹرینڈ کچھ نہیں ہے. یہ آپ کی روز کی ضرورت ہے, جیسے گراسری ضرورت ہے, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اور جتنے بھی جو برانڈز ہیں نا, جب یہ لوگ فلڈنگ کریں گے تو برانڈ سے خود بخود باہر ہو جائیں گے. جیسے برانڈ اس بیسک کیٹیگری سے باہر ہوگا تو برانڈ اسپیشلائز چیزوں پہ فوکس ہوگا. پھر برانڈ کا ایتھوس, برانڈ بلڈنگ پھر شروع ہوگی,
کیونکہ وہاں پہ وہ محنت کر رہا ہوگا. اس وقت تو سب سے ایزیسٹ کیٹیگری میں سب سے اچھا کما رہا ہے. تو جب ملک سے باہر بھی نکلتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بیسک کیٹیگری ان سے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے, اور بیسک میں سب لوگ جو نیو انٹرنٹس ہیں ان کو ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. بیسک کیٹیگری کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا, ٹراؤزر ہیں, ہوڈیز ہیں, پولوز ہیں, ٹی شرٹ ہیں, یہ سب تو بنا رہے ہیں, لیکن دیکھیں جن کو روز مرہ میں پہننا ہے نا, وہ اسی طرح کے ڈسپوزل فیشن پہ ہی لیتے ہیں ان کو, اور ان کے جو آن لائن پورٹل ہیں بہت اچھا بیچ رہے ہیں, اور ایسی پرائز بیچتے ہیں کہ آپ برانڈ سے اب 50% ڈسکاؤنٹ بھی لیں پھر بھی نہیں میچ کر سکتے ان کی پرائز کے ساتھ. فیشن انڈسٹری کے اندر مارجنز ہیں؟ بالکل ہے, ابھی بھی ہیں. ابھی بھی ہے. ایک آن لائن اسٹور اگر اسپیسیفکلی صرف آن لائن ہو, کتنا پرسنٹ, ایوری تھنگ بہت آپ آپٹمائزیشن نہ بھی کریں تو کتنا پرسنٹ پروفٹ ہے؟ دیکھیں نیٹ پروفٹ تو آج بھی جتنے بھی برانڈس کام کر رہے ہیں ان کے نیٹ پروفٹ تو ڈبل ڈیجٹس میں ہی ہیں. کتنے دیکھ رہے ہیں آپ, ڈسکاؤنٹ لگ رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کے باوجود بھی ڈبل ڈیجٹس میں نیٹ پروفٹ ہے. سو somebody who's young, جنہوں نے فیشن والی سائڈ پہ جن کی انکلینیشن ہے, آپ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ آن لائن سے اسٹارٹ کریں؟ میں کہتا ہوں بیسک پروڈکٹ سے اسٹارٹ بیسک پروڈکٹ, دیکھیں بیسک میں نا دیکھیے مجھے اگر کوئی چیز نئی ٹرائی کرنی ہے تو میں اس کی لوور پرائز پہ اس کو ضرور ٹرائل کر لوں گا. اگر مجھے صرف ٹی شرٹ ہی چاہیے بالفرض تو مجھے برانڈ کا تو ایشو نہیں ہے, مطلب مجھے تو کلر چاہیے نا, اگر وہ 20 کلر دے رہا ہے تو میں لے لوں گا اس سے کلر. لیکن جو 20 کلر بنا رہا ہے وہ بیچے گا کیسے اپنے 20 کلرز؟ اچھا, جو اب خدمت خل کے چکروں میں وہ جو اتنے سپلائی چین اس کی بہت آسان ہے. جب یہ لوگ اپنی یہی سرچ پوری کر کے جب وینڈر کے پاس جائیں گے تو وینڈر ان کو اب انشور کر دیتا ہے کہ وہ ویک ٹائم میں ان کو ری آرڈرنگ بھی دے دے گا. ان کو بہت بڑی انوینٹری کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ ویکلی اپنے سائز وائز انوینٹری ڈیولپ کروا سکتے ہیں. نہیں, لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جی کپڑا نہیں ملا, یہ والا کپڑا آیا ہوا تھا اب آگے ختم ہو گیا, یہ چیز انشور کس طرح ہوتی ہے؟ بیسک کپڑا تو ہر وقت موجود ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. جیسے کہ سنگل جرسی ہے یا پی کے گئے پولو کے لیے یوز ہوتا ہے, یہ ہمیشہ موجود ہے, ہر کلر موجود ہے. Really؟ جی اب تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. پرابلم کیا ہے کہ لوگ ابھی تک جا کر ان وینڈرس کے پاس بیٹھے نہیں ہیں, نہ ان کے پاس پورا سولوشن ہوتا ہے. یہ پرنٹ, فیبرک پرنٹ, ڈائڈ فیبرک, ان کا کلر 20 25 50 رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہر وقت اویلیبل جی آل ایئر راؤنڈ. آل ایئر راؤنڈ. تو آپ نے ان کو صرف اپنا ڈیزائن دینا ہے, کچھ بھی نہیں دینا, آپ نے ان کو گرافک دینا اپنا, اور ایک آرڈر دینا کہ یہ مجھے بنا دیں انیشل. اب آپ کے جیسے جیسے بکتے جائیں آپ ان کو ری آرڈر کرتے جائیں. شوز میں ایسے ہی ہے, فیمیل شوز میں ایسے ہی ہے, انیشل آرڈر دیں اس کے بعد آپ کو ری آرڈرنگ پہ دینے شروع کر دیتا ہوں. تو یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جیسے جو بزرگان ہیں وہ اپنا یہ علم یا یہ اپنی جو ساری چیزیں ہیں وہ ٹرانسفر ہی نہیں کرتے. لوگ اگر آ بھی جائیں آپ کے پاس تو وہ پہلی بات تو پہنچ نہیں پاتے, اور اگر پہنچ جائیں تو پھر ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے. لیکن یہ باتیں تو بالکل اوپن ہو چکی ہیں, ان میں تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. بہت سارے بچیاں کر رہے ہیں اور سنگل کیٹیگری پہ کر رہے ہیں. کس ٹائم پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آن لائن سے فزیکل اسٹور تک جانا, وین از اٹ وائبل؟ اچھا دیکھیے, جو پاکستانی کی تو بیچاروں کو کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ آئی فون کا نام بھی لیں, کیونکہ اوور $1 ٹریلین کمپنی ہے وہ تو, لیکن اس کے باوجود اس نے بھی ایکسپیرئنس سینٹر بنائے ہیں. تو ایکسپیرئنس سینٹر جو ٹچ اینڈ فیل والا جو سیگمنٹ ہے نا وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا, وہ چلے گا. پہلے آپ اپنی چیزوں ماسٹرنگ کر لیں. آپ چھوٹے موٹے سیٹ بیک تو آئیں گے نا شروع میں, تو کوالٹی کے تو آئیں گے اور سائزنگ کے بھی آئیں گے, وہ آپ سیدھے کر لیں. آپ کو پاکستانی فیشن یا انٹرنیشنل فیشن کے ٹرینڈ کا پتہ چل جائے, اس کے بعد آپ ضروری نہیں کہ آپ اپنا اسٹور بنائیں, کسی کے ساتھ جے وی کر لیں.
کیونکہ یہ بڑا انٹیمیڈیٹنگ کئی دفعہ لگتا ہے کہ جی آپ آن لائن کے اوپر بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اب آپ نے کسی اپنا ایک اسٹور بنانا ہے یا آپ نے کسی مال میں جانا ہے, 50 لاکھ روپیہ تو رینٹ ہے اور پرابلی مور. دیکھیں جی ریسنٹ کیس میں جو ہے نا وہ لولو سر ہے. لولو سر نے جو ہائپ آن لائن لی, امیزنگ. رائٹ. ٹھیک, جب فزیکل اسٹور کھولنے شروع ہوئے تو جو سب سے مہنگے اسٹور تھے یا جو مہنگی ساری جگہیں تھیں وہ لے لی. اب اسٹور کا جو بزنس ہے اس کے لیے آپ کو نمبر آف ڈیزائن اسکیئر فٹیج کے اکارڈنگ آپ کو بنانے پڑتے ہیں. وہاں پہ وہ لوگ پوری ٹیم عادی تھی کہ بھائی جتنا بنایا اتنا بہترین بک جاتا تھا, تو کبھی اسپیس کی یوٹیلائزیشن کو پلان ہی نہیں کرتے تھے. تو ان کو چیلنجز آئے شروع میں, اب جا کے بڑی مشکل سے وہ کور ہوئے. تو ایک یہ چیلنج ہوتا ہے کہ فزیکل اسٹورز کے لیے آپ کو ایک نمبر آف ڈیزائن کی ایک بہت بڑی ورکنگ ہوتی جو کرنی پڑتی ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں آپ جے وی کریں, آپ نہ کریں, آپ فزیکل اسٹور نہ بنائیں. ایگزامپل دیں جے وی کی. جے وی کی بہت سارے ملٹی برانڈ اسٹورز ہیں, ان کے ساتھ جے وی کر لیں. آپ ایک پورشن لے لیں, ایک سیگمنٹ بنا لیں, ایک وال بنا لیں, لے لیں. اور پاکستان میں اس وقت بہترین تھرائیونگ بزنس ہے. اوور 1000 بلین روپی کا امتیاز کا ٹرن اوور ہے پاکستان میں ایئر. 1000 بلین کپڑوں کا سیکشن نہیں, اوور آل پوری امتیاز سپر مارکیٹ کا. اس طرح کی سپر مارکیٹس بہت ساری ہیں, آپ ان کے ساتھ اسٹارٹ لے لیں. آپ کسی طرح ان میں گھس جائیں, ان میں کوئی پورشن لے لیں, ریک لے لیں, ہینگر لے لیں. لمیٹڈ میں جائیں نا. میکرو بہت عرصے سے کر رہا ہے. میرے وہاں پہ ایکس کلی ہیں میکرو میں, سید امام ہے, بڑے مزے سے اس سیگمنٹ کو چلا رہا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے, آج بھی یاد ہے, لائم لائٹ جس ٹائم پہ وہاج جب اسٹارٹ کر رہا تھا, آئی تھنک ہی اسٹارٹیڈ ود الفتح. الفتح میں ایک بہت چھوٹا سا وہاج کے پاس ایک کاؤنٹر تھا, وہاج اور اس کی وائف, اینڈ دین اٹ بلو اپ. So I remember he started الفتح's Y block. جو مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ وہ میں نے جو اسٹیئر کیس تھا اس کے ساتھ دیکھا تھا پہلی دفعہ. بالکل ایسے ہی تھا, لیفٹ سائڈ پہ انٹر ہوتے ہی. اچھا, مجھے بھی یہی یاد پڑتا ہے. یہی یاد ہے, مجھے بھی یہی یاد ہے. دیکھیے یہ جو ہے نا اس میں جو اس طرح کے نا لوگوں کو میں دیکھا, ان کے لک کا ایشو بہت ہے. یہ لکیسٹ لوگ ہوتے ہیں. ان جیسے چند لوگ ہی ہیں پاکستان جن کا نام لے سکتے ہیں, جن میں آؤٹ فٹر کے کامران صاحب ہیں, وہاج ہیں, بٹ دے آر ویری فیو. اتنے لکیسٹ لوگ نہیں ہوتے. خیر یہ تو کسی بھی کام میں جاتے اتنا ہی ترقی کر جاتے. یہ لکیلی فیشن میں آگے تو اتنی ترقی کر, یہ کسی کام کو بھی اٹھا لیتے اس میں یہ ان کی لک تھا, یہ کر جاتے یہ لوگ. لیکن لاہور میں ہی کوئی سپر مارکیٹ کی 12 چینز ہیں, اور وہ چینز ایسی ہیں کہ ان کے کسی کے بھی جو ہے نا وہ 10 سے نیچے اسٹور نہیں ہے, اور ایچ اسٹور جو ہے وہ 25,000 اسکوائر فٹ سے نیچے نہیں ہے. تو آپشن تو ہے جے وی کے, آپ اپنے اسٹور نہ بنائیں یار, آپ کا بیسک پروڈکٹ بیسک کی طرح بیچیں, شیلف سے بیچیں, کیا ضرورت. پاکستان کے انٹرنیشنل برانڈز لے کے آنا کتنا اسمارٹ آئیڈیا ہے. ہاں تو ڈمب ہے. تو ہمارے ان کے فیشن میں ابھی تو کوئی گیپ ہی نہیں رہا ہے. دیکھیں ہم پاکستان میں اللہ کے کرم سے جو کاٹن کا شیئر ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈینم اور نٹ ویئر پوری دنیا میں ہمارے پاس سے ہی جاتا ہے. تو اور ڈینم, نان ڈینم اور نٹ ویئر, یہ 2 ایسے سیگمنٹ ہیں جس میں ہماری پرائسز کو کوئی بیٹ ہی نہیں کر سکتا. اور یہ ان کے بزنس کا کتنا شیئر ہے, 40% شیئر ہے ان 2 کیٹیگری میں. تو 40% تو ہمارے ہاتھ میں R&D موجود ہے. ڈینم برانڈ اسٹارٹ کرنا انٹرسٹنگ ہے. ہاں انٹرسٹنگ ہے. 2-3 برانڈز آئے لیکن پتہ نہیں کیوں چل نہیں سکے وہ. آئی اسٹل ریمبر اسٹون ایج. جب اسٹون ایج میں آیا اسی کا نام لے رہا تھا, لیکن ان کے پاس بھی دیکھیں ہش پپی والا ایڈوانٹیج تھا. ان کی تو اپنی کمپنی تھی نا جی, کرسن بہومان واز the parent company.
لیوائز اسٹل ورکنگ ود Crescent Mountain, yeah. اچھا وہی R&D ان کے پاس تھی جو ہش پپیز کا یہ 1 ڈگری کے پاس ہے. سیم پیٹرن پہ ان کے پاس R&D موجود تھی. کیونکہ جس ٹائم پہ اسٹون ایج آیا تھا میں اس ٹائم پہ آئی ریمبر آئی واز ورکنگ ود لیوائز پاکستان, اور وہ اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا بڑا انہوں نے والیوم اور تھریٹ کریٹ کر لیا تھا کہ آئی واز این ایڈورٹائزنگ ایجنسی اینڈ آئی واز ورکنگ ود لیوائز والوں نے مجھے کہا کہ جی اگر آپ اسٹونیج کے ساتھ کام کریں تو آپ ہمارے ساتھ کام نہیں کریں گے. I said fine. I started working with Stone Age. اور Stone Age نے بہت ترقی کی but I think later on they lost focus. دیکھیے فوکس وہ تو بس آپ کو پتا ہے پھر وہ ایسٹرن ویسٹرن کے جب معاملہ شروع ہوا تو وہ ایسٹرن سائڈ پہ زیادہ چلے گئے. ہاں ورنہ اس وقت بھی اگر آپ اسٹون ایج کی پرانی ڈینم جن لوگوں کے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہے امیزنگ. میں تو اپنی کوئی ڈینم میری جوانی سے لے کر اب تک کیا میں نے نہیں پے کیا, کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا ان کو, پہننا چھوڑ چکا ہوں پر رکھی ہوئی ہیں. لیوائز کا کیا بنا؟ لیوائز کا یہ ہوا کہ لیوائز نے اپنے کمپنی آپریٹڈ اسٹورز اور فرینچائز اسٹورز میں جب ڈفرینشیشن پالیسی کریٹ کی تو وہ اپنا کنٹرول لوز کر گیا. ادروائز ان کو اس کے بعد دوسری بڑی ہٹ ان کو پرائز کی پڑی, لیکن انہوں نے کمپنی آپریٹڈ اسٹور اور فرینچائز میں فرق کر دیا تھا. آج کی تاریخ میں ڈینم برانڈ سٹارٹ کرنا عقل مندی ہے. ہاں ابھی ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. نظر کیوں نہیں آ رہے اور برانڈ؟ میں نے دیکھیں ہماری آپ کی بات چیت کی شروعات میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت اگر کوئی بھی برانڈ کیٹیگری برانڈ بن کے آیا تو وہ چل جائے گا. مجھے اگر صرف ڈینم لینی ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک وہ برانڈ ہے جو صرف ڈینم بناتا ہے. ٹھیک ہے نا, ضرور جاؤں گا وہاں پہ یار. لیکن وہ یہی ایک دم خیال آتا ہے نا کہ یار جہاں پہ ڈینم بنانی ہے وہاں پہ چلو ٹی شرٹ بھی بنا لو, پھر ساتھ میں پولو بھی ایڈ کر لو. دیکھیں لیوائز کا جب بزنس تھا تو میں کیا دیکھتا تھا وہاں پہ کہ ڈینم یا نان ڈینم پہ باٹم پہ ان کا 85% فوکس ہوتا تھا اور ادر کیٹیگری پہ 15% ہوتا تھا. تو یہی وہ فوکس بنانا تھا. ٹھیک ہے دے دیجیے گا, اگر آپ ڈینم بنا رہے ہیں کوئی بات نہیں, اگر آپ کو بیسک ٹی شرٹ بنانی ہے اس طرح دے دیں, بٹ فوکس آپ کا ڈینم رہنا چاہیے. انٹرنیشنلی ایگزامپل کون سی ہے؟ کیونکہ ساری ڈائیورسیفائی تو کرتے ہی ہے نا. آپ ایک ڈینم کا برانڈ آج فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ جی میں ڈینم کا برانڈ اسٹارٹ کرتا ہوں, اس کی وائبلٹی بنتی ہے. ہاں بنتی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ سیل اینی تھنگ ایلس, جسٹ ڈینم. دیکھیے اگر آپ 85% ڈینم اور 15% جو ہے ادر دین ڈینم پروڈکٹ بیسک ٹی شرٹس یا کچھ بھی دے دیں تو اس کی پرابیبلٹی سے بنتی ہے کہ جتنے واشز آپ دے سکیں گے وہ کوئی بھی برانڈ نہیں دے سکتا. جتنے اسٹائل آپ بنا سکتے ہیں کوئی بھی نہیں بنا سکتا نا. تو مجھے تو ایک یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو اس کا لیٹسٹ فیشن ہے وہ اس ڈینم برانڈ میں موجود ہوگا, میں کہیں نہیں جاؤں گا. اچھا ڈینم کے لیے میں نے آپ بھی سوچیں, کبھی آپ نے رینڈم ڈینم نہیں لی ہوگی, بہت جگہ بندہ ٹرائی کرتا ہے, آرام سے پہنتا ہے, اس کی فٹ دیکھتا ہے, اس کا کمفرٹ دیکھتا ہے. میں تو واش دیکھتا ہوں, سب سے اہم بات ہے میرے لیے, تو میں تو واش دے کے بغیر نہیں لے سکتا. تو اس کا شیڈ ہوتا ہے نا, ہر ایک پسند کیا ہے نا. تو ڈینم کے لیے تو میں واقعی ٹائم دیتا ہوں. کوئی بندہ میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ جو ڈینم بغیر ٹرائی کیے ہوئے لے گیا ہوں. بٹ جو مرضی ہے اسے ٹرائل کرنا ہی کرنا ہے. پاکستان کے اندر فیشن کے اندر ابھی تک کون سی کیٹیگری ہے جو پراپرلی ایکسپلور نہیں ہوئی؟ پوٹینشیل ہو ایسی کیٹیگری میں جہاں پہ پوٹینشیل ہے لیکن ابھی تک صحیح طرح کوئی گھسا نہیں. میں سچی بات بتاؤں تو ابھی تک نہ ڈینم میں ایکسپلور ہوا ہے اور نہ ہی نیٹ ویئر میں ایکسپلور ہوا ہے. نیٹ ہوا ہے؟ ہاں بڑا پڑا ہے یار نیٹ ویئر. آپ دیکھیں اسے کیا آپشن ہے آپ کے پاس, کبھی جا کے غور تو کریں. ہر برانڈ تو نیٹ ویئر بنا رہا ہے. اچھا دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو بیسک سائڈ ہے وہ 40% پہ بیسک سائڈ ہوتی ہے.
فیشن برانڈ کا تو کام نہیں, فیشن برانڈ کا تو لیٹسٹ ٹرینڈ, لیٹسٹ کلر, اس طرح کی چیزیں دینے, وہ تو ریپیٹیڈ چلے آ رہے ہیں. کیا انوویشن دی انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں دیا آج تک. مجھے بتائیں نا آپ, میں اور آپ, یا جو میل کسٹمر ہے وہ کیوں ویسٹرن فیشن کو جو ہے نا جب ہیوی ڈسکاؤنٹ یا کلیئرنس سے اس سے لیتے ہیں؟ مجھے پتا ہے بھائی اس نے کہیں بھی نہیں جانا, یہ اگلے سال پہن لیں گے, 6 مہینے بعد پہن لیں گے. سردیوں میں میں نے پولو پہنتا ہوں, تو پہن لوں گا پولو. تو انوویشن کا اتنا لیگ ہے جس کی انتہا نہیں. یہ چیز میں نے بھی ایکچولی نوٹ کی تھی کہ نیور آؤٹ آف اسٹاک والی جو کیٹیگری ہے نا وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. مطلب فار ایگزامپل اگر میں نے وائٹ ٹی شرٹ لینی ہے یا بلیک ٹی شرٹ لینی ہے کسی ایک برانڈ کی جس کی مجھے فٹ اچھی لگتی ہے, آپ کو شرٹ لینی ہے نا آپ کو فارمل, آپ ڈھونڈ کے بتاتے ہیں مجھے, بلیک اینڈ بلو اینڈ وائٹ نہیں ملے گی آپ کو. ہاٹ سیلنگ آرٹیکل ہیں یہ, کیمبرج شرٹ اینڈ ٹائی, بس ان دو کے علاوہ بتائیں. ہاں میرا خیال ہے یہی ہے. ان کے بعد بھی آپ کو میں شرط لگاتا ہوں کہ آپ کو جو کلر اسٹائل آپ کو چاہے گا نہیں ملے گا. لیکن میں سمجھ گیا ہوں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیمبرج شرٹ اینڈ ٹائی اور یہ اس طرح کے جو 2-3 برانڈز ہیں یہ کیٹیگری اسپیسیفک پروڈکٹ بنا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. یہ پھر بھی ہیں, یہ 2 نام تو ہیں. تیسرا نام ایک رائل ٹیگ کا بھی ہے. رائل ٹیگ جو ہے وہ اب اس بیسک پہ جو وارڈروب بیسکس ہیں اس پہ کام کر رہا ہے فارمل ویئر میں. تو ویری سون ان کی کچھ آنے بھی ہیں اور آ بھی رہی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمیں تو جو مین فیشن میں سب سے لیک ہی یہی ہے سب سے بڑا, کہ آپ کے این او ایس ہی نہیں ملتا آپ کو. تو این او ایس اسٹارٹ اپ کے لیے این او ایس ہی سب سے بہترین کیٹیگری ہے اور سسٹیننگ ہے. مطلب گیپ کو دیکھ لیں, گیپ ایک ہی چیز ایک زمانے سے بیچی جا رہا ہے. یار پاکستان میں نیکسٹ تھا, مجھے جب بھی وائٹ شرٹ چاہیے تھی میں اسی سے لیتا تھا جا کے, کیونکہ میں ایک دفعہ اس کی فٹ مجھے اچھی آ گئی تھی. میرا ایک کالر کا اسٹائل ہے, میں وہی پہنتا ہوں, موسٹلی بٹن ڈاؤن پہنتا ہوں. وہ اس کے بعد بہترین مل جاتی تھی مجھے. اب تو خیر تھوڑی سی ٹمی آ گئی, اس وقت تو یہ فلیٹ بیلی تھا تو مجھے بہترین ان کا سلم فٹ آتی تھی. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیٹیگری اسپیسیفک رہنا اس کی کوشش کی جائے, اینڈ نیور آؤٹ آف اسٹاک بیسکس جو ہیں, بیسک ٹی شرٹ, بیسک پولو, بیسک جینس. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جو مین فیشن ہے, مین فیشن کے انڈر ویئر کے کتنے برانڈ ہیں پاکستان میں؟ ہاں تھوڑے ہیں, لیکن اب آئی تھنک اب آہستہ آہستہ بتائیے, چلیں 2-4 نام تو لیں. یار مینڈیز ہی ہے میرے خیال میں. تو یار اب آپ غور کریں کہ یار اگر جو اربن پاپولیشن ہے 4-5 کروڑ کی تو ہے, You're right. تو وہ بھی نہیں بناتا اتنا. تو مینڈیز ایک ہے, دوسرا ایک جاکی ہے. جاکی تو ہاں بہت ٹھیک ہے. ہائنز تھا. اچھا ہائنز وائنز نہیں, سب یہ جاکی ہے. جاکی میں اس لیے پہنتا تھا کہ جب جاکی پاکستان میں نہیں بنتا تھا تو امپورٹ ہوتا تھا, امپورٹ کا کمفرٹ بہت اچھا ہوتا تھا. میں کو 20 سال پہنتا رہا. مینڈیز میں نے جب پہنا تو مینڈیز کے بعد میں نے کہا میں پاگل ہوں, میں یہ پہنوں اتنا مہنگا, اتنا اچھا یہ لوکلی برانڈ ڈیولپ ہو کے میں نے وہ پہننا شروع کیا. اور یہ لوکل مینوفیکچرنگ, لوکل مینوفیکچرنگ ہے. از دس اے وائبل بزنس؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مردوں کا ایک پرابلم ہوتا ہے ان کی بائنگ میں, ان کو کمفرٹ جو ہے نا میٹر کرتا ہے. ان کے لیے شاید اسٹائلنگ اتنی میٹر نہ کرے, بٹ ان کا کمفرٹ بڑا میٹر کرتا ہے. کہ اگر انہیں ویسٹ پہننی ہے تو وہ یار کم از کم 30 سنگل کے فنش پہ بنی ہوئی ہو. میں جو پولو پہنوں, میں پولو پہن کے کمفرٹیبل ہو جاؤں, میں کانفیڈنٹ ہو جاؤں. یہ وہ لیکنگ ہے جس پہ کام ہی کوئی نہیں کر رہا. اگر میں ڈینم خریدنے جاؤں, آج آپ نے کیوں ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے؟ بیکاز آف دا کمفرٹ. لیکن اب یہ میں نے چینو پہنی ہوئی ہے, یہ مینڈیزی کی وجہ سے ہائیلی کمفرٹیبل. اور آئی تھنک میرے جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے, میرے پاس سیم کلر سیم اسٹائل یہ کوئی 3-4 پڑی ہوئی ہیں اور یہ کوئی 3-4 پڑی ہوئی.
میں صبح سوچنے کے بھی وہ گوارا نہیں کرتا کہ میں نے کیا پہننا ہے. آئی ویئر دا سیم تھنگ اگین اینڈ ہمارے اگین. لیے دیکھیں مردوں کے لیے کمفرٹ ہی لگژری ہے. یا کیا آپ نے کبھی میں کوئی 10 سال سے ہیپی ساکس پہن رہا ہوں. پاکستان میں ہیپی ساکس کے کتنے برانڈ ہیں؟ ایچ اینڈ ایوری برانڈ میں نے پرچیز کیا. ایون میرا انٹرلوپ وزٹ ہوتا ہے 2-4 مہینے بعد، وہ بھی مجھے بہت سارے گفٹ کر دیتے ہیں کلرفل، میں وہی پہنتا ہوں. اور کتنی بڑی مارکیٹ ہے. اور ساکس کا کوئی میموریبل برانڈ نہیں ہے. I'm sure ہوں گے لیکن کوئی میموریبل برانڈ جس کا آپ کو نام یاد ہو. آپ کو ہیپی ساکس خریدنے ہیں، آپ بتائیں کہاں سے خریدیں گے؟ Probably I'll search online. چلیں وہ شاید مل جائے کوئی. شاید کوئی مل جائے. ایک ہے ساکس وغیرہ، لیکن وہ لمیٹیڈ ہے ان کے پاس نمبر. میں کمپنی کو ہیڈ کرتا تھا، اس کا نام تھا بائی دا وے BTW. جی. اچھا، ہم نے وہاں پہ میں نے کہا یار ایسیسریز ڈالنی ہے. تو ہوا یہ کہ جو اونر تھے ان کا دوست پڑھ کے ان کے ساتھ ہی کینیڈا سے واپس آیا تھا، ٹیکسٹائل مل اونر کا بیٹا تھا وہ بھی. اس کے باپ نے اس کو 100 مشین ساکس کی لگا دیں، ایسی مذاق میں نا. اب ان کی پروڈکشن شروع ہونی تھی، تو میرے بڑا اچھا ٹائم تھا، میں نے ان سے اپنے ڈیولپ کرا لیا. پہلے سیزن میں نے لاکھ جو پیئر تھے بیچ لیے تھے. اور جو برانڈ اونر تھے ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ اتنا بک سکتا ہے یہ. اور کلر کیا تھے؟ فوشیا، ریڈ، یلو، گرین اور پنک، اس طرح کے کلر تھے. ساکس کی مینوفیکچرنگ آؤٹ سورسنگ آسان ہے پاکستان؟ بہت آسان ہے. فیصل آباد بھرا پڑا. آپ ان کے پاس جائیں، ڈیزائن اپنا لے جائیں یا جی کچھ بھی نہیں، کوئی مشکل نہیں. اور یہ اس کے اندر مارجنز ہیں؟ بہت اچھے مارجن ہیں، 200-300% مارجن ہیں. Why are not people doing this? دیکھیے میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچ سب رہے ہیں، سرچ کوئی نہیں کر رہا، ریسرچ کوئی نہیں کر رہا، وینڈر تک کوئی نہیں جا رہا. سب سوچ رہے ہیں، بس سب نے سوچنے میں کام لگایا ہوا. میں آپ کے ساتھ اس بات پہ شرط لگانے کو تیار ہوں. آپ بچوں کو بلا لیں، اور جو انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں آپ ان کی لیپ ٹاپ کی سرچ ہسٹری، فون کی سرچ ہسٹری لگا لیں. انٹرپرینورشپ دور تک کہیں نہیں ہوگی. فیصل آباد میں اچھا، اور چلیں اسپورٹس ساکس کی بہت بڑی کیٹیگری ہے. اوکے. اسپورٹس ویئر کی ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے، کوئی نہیں بناتا، مطلب بناتے سمے سیل نہیں کرتا. میرے خیال میں ایک ہی میرے ذہن میں جو ایک نام آ رہا ہے وہ آئرن گیئر کا نام آ رہا ہے. یار چھوٹے تو بہت سارے ہیں نا، لیکن ابھی آپ نے کہا نا میموریبل ہونا چاہیے. مینڈیز یاد آ گیا نا آپ کو؟ مینڈیز یاد آ گیا مجھے. ٹھیک ہے، تو یہ میموریبل ہونا چاہیے نا. اس کی اسپیشلٹی اتنی ہائی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو یاد دلا دے کہ میں ہی ہوں بھائی. پاکستان میں لانچری ویمن، چلے میں ایک بات کرتا ہوں، ویمن لانچری کا پورے پاکستان میں مینوفیکچرنگ 2 ہیں، ایک فیصل آباد میں، ایک کراچی میں. نہیں، بٹ ریکگنائزبل برانڈ بھی کوئی نہیں ہے. IFG ایک ہے، لوشا میرے خیال میں لوشا بھی ریسیلر ہے نا، لوشا مینوفیکچرر نہیں. اچھا، وہ مینوفیکچرر نہیں ہے. اس طرح کے ریسیلر تو بے تحاشا ہیں. اور وہ بھی میرے خیال میں سارا چائنا سے ہی آ رہا ہے. دیکھیے ایک اور ہے کمپنی SGS کے نام سے، وہ سارے الفتح کے اسٹور میں شاپ اینڈ شاپ ہے، وہ سارے برانڈیڈ بیچتے ہیں. ان کی بھی 3 بلین سے اوپر کا ٹرن اوور ہے. پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہے، 2 مینوفیکچر ہیں ٹوٹل. یار 12 کروڑ کی آبادی ہے خواتین کی، یار 12-13 کروڑ کی، کم از کم 4-5 کروڑ تو شہروں میں رہتی ہے جو اویئر ہے، ہائیجین سے اویئر ہے، کمفرٹ سے اویئر ہے. جس نے فیشن میں آنا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی لان برانڈ سٹارٹ کرتے ہیں. میں وہ آدمی ہوں جو لوگوں کو منع کرتا ہوں. میں گزشتہ 5-7 سال سے منع کر رہا ہوں کہ نہ کریں، کیونکہ جب مجھ سے کچھ لوگوں نے مشورہ کیا تھا تو میں نے ان کو منع کیا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار ہم جس سے مل رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ یامین صاحب سے ملے، اور یامین صاحب سے جب ہم ملے تو وہ منع کر رہا ہے. 14-15 واز دا پیک ہائٹ تھی میرے خیال میں لان کی، کہ ہر XYZ جو تھا لان کا برانڈ کا، اور وہ فوڈ بزنس میں تھے، اور ٹاپ آف دا لائن نام ہے اس وقت بھی ان کا نام ہے. یہ وہ گروپ تھا. میں نے منع کیا، میں نے کہا آپ نہ کریں، کیونکہ میں جتنے بھی ٹیکسٹائل مل اونر ساتھ مل رہا ہوں وہ اس وقت اپنی پروڈکشن لائنس کو جو ایکسپورٹ کی تھیں وہ کنورٹ کر رہے ہیں لوکل پہ. تو آپ تو ان کو میٹ ہی نہیں کرتے ان کی کاسٹ کو.
اور آج یہی پرابلم ہے کہ جو بیسک لان ہے اس کی اتنی کمپٹیشن ہوگی, کسی کے لیے مارجن نہیں ہے. میں بھی جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس کا اپنا پروڈکشن یونٹ ہے, دیٹس وائی دے آر فیزیبل. اگر میں کمرشل پروڈیوسر ہوتا میں پھنس جاتا. تو اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ میری ریکویسٹ بھی آپ سے کہ ہمیں ہنٹ کرنا چاہیے, پبلش کرنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں. ہمیں کچھ یونیورسٹی سے جو فائنل سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہوں انہیں انوائٹ کرتے ہیں, ایک پینل ڈسکشن کرتے ہیں, ان سے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا سوالات ہیں, میں ان کو کیا کیا مدد کر سکتا ہوں. وہ بیٹھے بیٹھے مدد کر دیں گے, ان کو لیا کے ہاتھ پکڑ کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. مطلب یہ جس طرح اوبیسلی ایوری ٹائم جب بھی ہمارا کوئی پوڈ کاسٹ ہوتا ہے تو وہ دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے ایز این انٹرپرینور. ساکس کا بزنس بڑا انٹرسٹنگ بزنس ہے, اور آپ نے جو بڑی خوبصورت بات کی کہ یار پولوز اور سمرز میں پولوز اور ونٹرز میں ہوڈیز, بہت اچھا بزنس ہے. اچھا ڈینم, اچھا مجھے بتائیں کہ کبھی آپ کو یاد پڑتا ہو کہ آپ نے کبھی سنگل پیئر خریدا ہو ساکس کا؟ ہاں مطلب ایک دو یہ رنگ تو میں نے تو ہمیشہ 6 سے کم لیتا ہی نہیں. رائٹ رائٹ رائٹ. تو جو میل بائنگ بیہیویئر ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. میل کو تو سمجھنے میں پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہمیں ہمارے پرابلمس کیا ہیں, پین پوائنٹس کیا ہیں. آن لائن کے لیے تو یہ بہت اچھا بزنس ہے بیکاز اس کے اندر کوئی فٹنگ والا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ جی آپ نے کون سا سائز لینا ہے, ون سائز فٹس آل یوزلی چلتا ہے. جی یہ تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ بزنس فار اینی بڈی. اور یہ فیصلہ آباد سے کوئی بھی بچہ بچی انٹرنیشنل انسپریشن نکالے ان کے ساتھ بیٹھ جائے, بنا دیں گے. لاہور میں مینوفیکچر کوئی نہیں ہے, لیکن میرے علم میں شاید نہیں ہے, اس لیے میں نہیں بول رہا ہوں. میرے علم میں فیصلہ آباد کی زیادہ ہے, کیونکہ یہ انڈسٹری وہاں پہ زیادہ فلارش کر گئی بیکاز آف دا انٹر لوپ جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے, اور وہاں پہ شاید اس کا ایکو سسٹم اچھا ہے. راستہ نے ایسا کیا کیا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا؟ ایسا کچھ نہیں. دیکھیں اس نے کانٹینٹ ایسا بنا, دیکھیں جو اس کے گرافکس ہیں, پروڈکٹ اس کی بھی وہی ہے جو سارے پوری پاکستان بنا رہا ہے, لیکن جو اس نے گرافک یا کانٹینٹ ڈالا وہ ایک پوری مارکیٹ سے الگ تھا. اس نے سب سے پہلے اردو کو لیا. اردو کے ساتھ ہماری کہیں نہ کہیں تو ہماری دلی وابستگی موجود ہے نا, موجود. ہم دیکھتے ہی ہمیں بڑا اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے. اس کے اگینسٹ اگر ہم کوئی بھی انگلش گرافک اٹھا لیں تو ہم اسے ڈسٹنٹ ہیں. ایٹ لیسٹ میں تو ڈسٹنٹ ہوں, کیونکہ جب بھی مجھے کوئی اگر میرے سامنے ایک ورڈ لکھا ہوا جائے بیڈ, تو میری تو زبان میں چارپائی آتی ہے. لیکن جب راستہ کسی تخیل کے بارے میں بات کرتا ہے, میرا تخیل تو میرے ساتھ میچ کرتا ہے, تو میرے تو اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی 100% ہے. آئی تھنک دی گاٹ لکی ایز ویل بیکاز انٹرنیشنل وہ جو ان کو ریکگنیشن ملی, آئی تھنک سم سیلیبریٹی. اچھا دیکھیں یہ جو لک, دیکھیں لک بھی انہیں کے ساتھ ڈانس کرتا ہے جو آلریڈی فلور پہ ہوں. اب آپ گھر بیٹھے ہوئے سوچے جا رہے ہیں, ماں باپ کو تنگ کیے جا رہے ہیں, تو کیسے ہوگا؟ آپ کو کچھ نہ کچھ پہلے کچھ کرنا تو ہے نا. جن بچوں کے پاس فائنینشیل کیپیبلٹی نہیں ہے ان کے پیرنٹ کے پاس, ان کے پاس چلیں وہ پہلے سیکھ لیں کام, پھر پولنگ کر لیں, کوئی بوٹ اسٹریپنگ کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن جن بچوں کے پاس یہ پوری ایبلٹی ہوتی ہے فائنینشیل, وہ بھی نہیں کرتے. وہ بھی اسپورٹس کار پہ اور اس پہ سب پیسہ ایسا لگوا دیتے ہیں ماں باپ کا. آج کل تو سارے یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں نا. میرے پاس میرے بچوں کے دوست آتے ہیں فیصلہ آباد سے, وہ گاڑیاں خریدنے آتے ہیں لاہور. اگر یہ جو بزنس مین فیملی سے جو بچے ہیں, اگر یہ بھی انوویشن پہ آ جائیں تو اپنے گروپس کو اور اسٹرانگ کر سکتے ہیں. لیکن وہی لیگیسی کو کیری کر رہے ہوتے ہیں, لیگیسی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے, لیگیسی کیری ہوتی ہے. لیگیسی تو پھر ایک وقت آتا ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کا انٹرسٹ تو وہ نہیں تھا نا جو آپ کے دادا کا تھا. اور زمانہ بھی تبدیل ہو گیا. برقعے پہننے والی خواتین جو ہیں وہ سلیو لیس پہ آ گئی ہیں, اور جو حضرات دھوتی پہنا کرتے تھے آج وہ سوٹنگ میں آ گئے. تو زمانہ تو تبدیل ہو رہا ہے, پھر لیگیسی تو رہ جائے گی. ٹھیک ہے نا. ایک وقت تھا کہ خاتون ڈینم پہن کے اگر مارکیٹ میں آتی تھی تو
مرد تو خیر کیا میں ان کی بات کروں, عورتیں بھی اس کو گور گور کے دیکھتی تھی. آج ساری عورتیں ڈائنر پہنے تو نارمل ہو گیا. تو میرے خیال سے کوئی نیا سیشن ایک پلان کریں جس میں اس طرح کے بچوں کو انوائٹ کریں تھرو یور سوشل میڈیا, ان کے ساتھ ایک بیٹھ کے 2-3 اور لانگ جو ہے ان کے ساتھ سیشن کرتے ہیں, ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں, ان کو راستہ بتاتے ہیں. نہیں بھی ہوگا, اگر کچھ لوگوں کی پروفیشنل ٹریننگ ہوگی میں اپنے یہاں کرا دوں گا, ایز اے انکیوبیشن میں کرا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی سیفا میں انکیوبیشن ہوتی ہے. اگر یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا 30-35 لوگوں کی جو ہائرنگ ہے, یہ انکیوبیشن کا ہی پروسیس ہے نا. لیکن یہ تو ای کامرس کے ساتھ ہے, پروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں. ڈیزائننگ میں بھی ہم نے کیا, ایسا نہیں کیا ہم نے, ڈیزائن میں بھی ایسا. لیکن آئی تھنک یہ آج کی کانورسیشن تھی, یہ انسائٹ فل تھی, بیکاز یو آر ویری رائٹ کہ جو لوگ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ صرف دور دور سے اس آئیڈیا کو ایکسپلور کر رہے ہیں, اس میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتے. انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے, یوٹیوب پہ ہر چیز اویلیبل ہے. لیکن اگر مجھ جیسا ایک بزرگ پروفیشنل جو ہے, یار ابھی آپ جوان ہیں, اگر وہ ٹک ٹاک سے وینڈر نکال سکتا ہے تو نوجوانوں کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے یار. نیت. ہاں, میں نے کئی وینڈر نکالے ہیں, ٹک ٹاک سے نکالے ہیں. لیکن آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑی نا ڈسپیرٹی بہت بڑی آ گئی ہے کہ جس کے اندر بچے سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں لیکن اوور نائٹ. یہ کوئی بات نہیں, یہ میں کہتا ہوں یہ ان کا نا ایج وائز ان کی انتھوززم ہے جو میں کہتا ہوں کہ ان کے قائم رہنی چاہیے. لیکن اس کی وجہ سے وہ پیرالائز بھی ہو جاتے ہیں مینٹلی کہ جی کیونکہ میں اگر اتنے عرصے میں نہ ہوا تو میں سوچی جاؤں گا, پروکریسٹینیٹ کری جائیں گے. اپنے دماغ سے وہ باہر نہیں نکلتے, وہ اپنے دماغ کے اندر وہ سٹوریاں, وہ آپشنز, اور ان آپشنز میں فیلئر اینڈ سکسیس اینڈ فیلئر اینڈ فیلئر اینڈ وہ سارا کچھ کرتے کرتے وہ اپنے دماغ سے ہی باہر نہیں نکلتے. اچھا, میں ان بچوں کے ساتھ نا تھوڑا سا میں ڈائریکٹ اپروچ کے ساتھ جاتا ہوں اور وہ ریالٹی چیک ہوتا ہے. میں اس کی جو پہلی دفعہ میں جو سپنے اپنے نا پورے زیرو کر دیتا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے, سپنوں سے اس کو باہر لے آتا ہوں اور کہہ رہے کہ حقیقت کی دنیا یہ, اب بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو, یہ ہے حقیقت, بتاؤ. وہ آپ کے سامنے اپنی ڈگری رکھیں گے اور کہیں گے جی یہ میرے والدین نے خرچہ ہے, یہ میرے پاس ڈگری ہے, بس یہی آتا ہے. تو بیٹا اس کے 10,500 روپے تنخواہ ہے, ماہ میں آ جاؤ. لیکن اگر کام کرنا ہے تو اس کے پیچھے یہ جان مارنی پڑے گی. تو ایک تو یہ والا جو آئیڈیا ہے وہ اب ینگ بچوں کو تو خاص طور پہ, لیکن مشکل بھی بڑا ہے یار کہ پیپل وانٹ گیٹ دیئر اپنی سیلف امپروومنٹ اور پرسنل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اسکلز بھی لینا چاہتے ہیں, لیکن ایک بہت میجر ٹائم, یہ میری بڑی اس پہ میں بہت اوپینینیٹڈ ہوں کہ جو اس وقت کی ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے نا بیکار ہو گئی ہے, اور لوگ مجبوراً اپنے بچوں کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ ایک سوشل پریشر. ہاں بالکل, میں ایگری ہوں اس بات کہ جی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اور آپ ان کے فارمیٹیو ایئرز شروع کے جی میں 15-18 سال جو ہیں وہ آپ نے ان کے ضائع کر اسی لیے دیے. میں نے آپ سے یہی گزارش کی ہے کہ ہم نے جو فائنل سیمسٹر کے لوگ ہونے, چاہے بی ایس کے فائنل ہو یا ماسٹرز کے فائنل ہو, ہمیں ان کے ساتھ سیشن کرنے چاہیے, اور ان لوگوں کے ساتھ جو انٹرپرینور میں شپ میں انٹرسٹڈ ہو, جو جاب نہ کرنا چاہتے ہو, کچھ کرنا چاہتے ہو. لیکن انٹرپرینور بننے کے لیے بھی اگر جاب کا سہارا لینا پڑے اور جاب کا روٹ لینا پڑے تو آپ کو اسکل لرننگ کہاں سے آئے گی؟ ایسی ہی آئے گی, وہیں سے آئے گی. تو یوں سمجھے ان کو 6 مہینے کا ایک راؤٹ بنا دیں گے. ان کو 2-3 کمپنیاں ہیں میرے جو نون ہیں, میں وہاں پہ پلیس کر سکتا ہوں. اپنے پاس 5-6 لوگ تو میں اپنے پاس ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. میرا کام بھی کریں گے, وہ اپنا کام بھی کرتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے اس کے لیے. پھر یار اگر وہ سکسیزفل ہو گئے تو بتائیں گے نا, یار ہم کیسریا میں کام کرتے تھے, ہم نے یہ وہاں سے سیکھا, ہمارے پہ وہاں پہ یہ مینٹور تھے. ہمارا نام جائے گا نا یار, کیوں نہیں جائے گا؟ بالکل. لیکن آئی تھنک وہی اگین اس کے لیے آپ کے اندر وہ خواہش ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. بھائی آپ پوچھیں نا, نہ ہی کر دیں گے زیادہ سے زیادہ, کمپنی والے نہ کر دیں گے. آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کے پاس انٹرنشپ کرنی ہے, آپ نہ کر دیں گے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. لیکن لوگوں کے اندر وہ جو ایک فیلئر کا ڈر ہے نا کہ یار اگر میں نے یہ کہا انہوں نے نہ کر دی تو پھر کیا ہوگا. بہت عرصہ پہلے نا میں نے ایک ایڈ دیا گل احمد میں, سیلس مین کے ایڈ تھے. اب سیلس مین کے ایڈ کون پڑھتا ہے؟ اس وقت جنگ میں ہم نے ایڈ لگوایا اس کے لیے.
جنگ کہیں دیہات میں بھی جاتا تو مظفر گڑھ سے دور ایک گاؤں دیہات میں ایک لڑکے کے ہتھے چڑھ گیا وہ ایڈ. اس نے مجھے جو پوسٹل ایڈریس دیا تھا اس پہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا سی وی بنایا جسے میں بایو ڈاٹا کہتا ہوں, اور ساتھ کیونکہ ہم نے کہا تھا ریسنٹ پک لگانا, تو اس نے جناب ریسنٹ پک لگائی, کھنچوائی کہیں بیچارے نے 3 ڈبے پہ بیٹھ کے اور چشمہ لگا کے, پیور دیہاتی اسٹائل میں. لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے بایو ڈاٹا لکھ کے بھیجا کہ میں نے آپ کا اشتہار پڑھا اور میں اس پوسٹ کے لیے درخواست دیتا ہوں. اب ہماری تو فنی تھی, ہمارے کسی کام کا بچہ نہیں تھا, لیکن میں نے اپنے ایچ آر مینیجر کا میں نے کہا اس کو بلاؤ, اس کو آنے جانے کا خرچہ بھی دو اور اس کی کانفیڈنس بلڈنگ کرتے ہیں. کیونکہ اتنا لیول کانفیڈنس تو تھا ہی اس کے اندر کہ اس نے اپلائی کر دیکھیں سر, اس نے تصویر, اس نے کہا, ہم نے کہا تھا جی تازہ ترین تصویر بھیجیں, اس نے تازہ ترین تصویر کھنچوا لی کھیت میں بیٹھ کے, 3 کے ڈبے پہ بیٹھ کے, یہ گھی کا ڈبہ جو تھا 3 ڈبہ کہتے ہیں اس کو, اس ڈبے پہ بیٹھا اس نے تصویر کھنچوائی بھیجی اس نے. بٹ یہ والا اسکل آپ نے دیکھ لیا نا, یہ والی مینٹورشپ ایگزسٹ بہت زیادہ نہیں کرتی. پھر میں نے اس کو بلایا, اس کو ہم 1 گھنٹہ اس ساتھ بیٹھے, اس کے ساتھ چائے پی, کوئی کھائے پی, اس سے بات چیت کی. میں نے کہا یار تم اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ ضروریات ہیں جو پوری کرنی پڑیں گی, یہ کر لو گے کہیں بھی تمہیں نوکری مل جائے گی. تو انہوں نے بتایا مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. میں نے کہا تمہاری اسی ہمت کی وجہ سے تو ہم نے تمہیں بلایا کہ تم کر سکتے ہو. وہ پھر بعد میں ہمارے پاس وہیں پہ ملتان کے اسٹور میں ہم نے اس کو ہائر بھی کیا, نے کام کیا. اب مجھے نہیں پتا کہاں, لیکن میں ہائر کر لیا تھا اس کو. ہاں میٹرک پاس وہ بچہ تھا, لیکن ایک ایسی جگہ سے فرام نو ویئر اس نے ہمیں اپلائی کر دیا. ویری انٹرسٹنگ یامین صاحب, بہت بہت مزیدار کانورسیشن. آئی تھنک میرے لیے اس کو اپروچ کرنا کہ جی بزنس اگر اسٹارٹ کرنا ہو, بٹ لاٹ آف آپشنز فیشن کے اندر خاص طور پہ, لاٹ آف آپشنز. دیکھیے میں یہی آپ سے کر رہا ہوں کہ اس کو پلان کریں, کسی نہ کسی ہماری ایز اے کمپنی تو ہماری بہت ساری کمپنیوں کے ساتھ, یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹریکشن رہتا ہے, اور آپ کا تو ہم سے بھی زیادہ رہتا ہے. تو ان کے لوگوں سے کہیں جو یہ کوئی کرنا چاہتا ہے, ہم اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. کیسے رابطہ کریں آپ سے؟ میرا آپ نمبر دے سکتے ہیں, میرا ای میل آئی ڈی دے سکتے ہیں, آپ کے ساتھ مل کے کوئی سیشن ہو سکتا ہے, 2-3 لوگ یہیں پہ بیٹھ جائیں گے, یہیں پہ سیشن کر لیں گے. نہیں میں آپ کی جو ساری ڈیٹیلز ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر ایڈ کر لوں گا, تاکہ کوئی اگر آپ سے رابطہ یا کوئی اگر آپ کا کوئی ایسا پورٹل یا ایچ آر کا کوئی ہے ادارہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آپ سے رابطہ کریں. بیکاز بہت سارے لوگوں کو میں حقیقت بتا رہا ہوں, یہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی سی موٹیویشن, تھوڑی سی ڈائریکشن. دیکھیے میں آپ کو ایچ آر کا ایک ای میل آئی ڈی ہے وہ پرووائڈ کر دوں گا میرا, اسی ڈپارٹمنٹ سے ایک ریسورس کا دے دوں گا, تاکہ وہاں پہ کچھ ایف اے کیو میں ڈیولپ کر دوں گا. جو اس میں فال کرتا ہے کہ ہم ان کو بلاتے رہیں گے, ان کو ہفتہ وار ان کے ساتھ سیشن کر دیں گے, 4-5-6 لوگ جمع ہو جائیں گے, ہم ایک سیشن رکھ لیں گے اپنے پاس, آپ کو بھی وہیں پہ انوائٹ کر لیں گے, آ جائیں, تاکہ اس پوڈ کاسٹ کے تھرو اور آپ کو لوگوں تک ریچ آ جائے. لیکن کمیونٹی سروس کرنی چاہیے یار. نہیں کرنی چاہیے. ہم گرو کیسے ہوں گے؟ دیکھیے میرے 3 بچے ہیں, میں تو ان کے لیے سوچتا ہوں یہ ساری چیزیں, بٹ انڈائریکٹلی اگر اور لوگوں کو اور ینگسٹرس کو, ٹین ایجرس کو اگر اس سے فائدہ ہو جائے, نتھنگ لائک اٹ. اچھا بس میں نے نا آج سے پہلے کسی کو بتایا نہیں, لیکن میرے دونوں بیٹے کاروبار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں بی ایس ہیں, دونوں نے 2-3 سال نوکری کی ہے. نوکری کرنے کے بعد وہ جو ایک کاروبار کرنے کا ہنر ہے وہ انہیں آ گیا, اس کے بعد دونوں کاروبار کر رہے ہیں. وہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں ان کو نوکری نے سکھایا, ان کے اندر اپنے ایک ارج تھی. وہ ارج کی بھی بات ہے. کئی دفعہ لوگ نا اپنی وہ جو کمفرٹ زون ہے نوکری, ایک کنسسٹنٹ چیز, ریگولر چیز, اس سے نکلنا نہیں چاہتے, کئی دفعہ ڈرتے ہیں. دیکھیے اب اسپون فیڈنگ تو ایک لمٹ تک ہی ہوتی ہے, والدین کب تک آپ کے سر پہ رہیں گے. تو کوشش کریں کہ ان کے ہوتے ہوتے آپ ان کی زندگی. لیکن لوگ سیٹل بھی کر جاتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, 1.5 لاکھ کی, 2 لاکھ کی, 2.5 لاکھ کی نوکری آ گئی, بس ٹھیک ہے, جو کوئی سال کے بعد 10% کا انکریمنٹ ملے گا وہ ٹھیک ہے.
لوگ سیٹل کر جاتے ہیں. حالانکہ یہ اس ایج میں آ کے میں نے ریئلائز کیا ہے کہ آپ جو چاہیں اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں. دیکھیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہوں اور ان پہ کچن کا ذمہ داری نہ ہو. وہ اپنے 2-3 سال کاروبار شروع کرنے پہ لگا لیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جی فیل فاسٹ. میں فیل فاسٹ. نہیں میں یہی کرتا. میرے پاس اپنے بھی جو میں ملازم بھی ہائر کرتا ہوں میں اس کو اتنا پریشر دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یار فیل ہونا ہے کامیاب ہونا ہے نا جلد کر دو, جلدی کرو. ہاں ٹائم ضائع نہ ٹائم ضائع نہیں کرو. تو میں تو خود کوشش یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس اگر آ گیا ہے کوئی امپلائی جسے میں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کے ہائر کیا تو میں اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا. میں کہتا ہوں بھائی کامیاب ہونا ہے ناکام ہونا جلدی کرنا ہے. بیکاز یہ تو آپ پریشر دے رہے ہیں جو دنیا کا پریشر ہے. اگر وہ آپ کا پریشر نہیں برداشت کرے گا تو پھر دنیا کا پریشر کیسے ہوگا. اینڈ دا ورلڈ از روتھلیس. سو کئی دفعہ آئی تھنک بہت بڑی ڈس سروس جو ہے جو پیرنٹس کر جاتے ہیں نا وہ جو ایکسٹرا پروٹیکشن دیتے ہیں دے ڈونٹ ریئلائز کہ دنیا تو لحاظ نہیں کرے گی. سو اگر تھوڑا بہت ان کا جو ہے اگر پیرنٹس شروع میں لگا دیں سو اس سے آئی تھنک اٹس اے گڈ سروس فار دا چلڈرن. دیکھیں یہ جو ہارنیس کا جو پروسیس ہے نا وہ تو ماں باپ سے ہی شروع ہوتا ہے. اب وہ ہارنیس کیسے لاتے ہیں یہ انہیں خود بھی کر کے دکھانا ہوگا. پہلے تو وہ رول ماڈل خود بنے اور پھر ان کے لیے تھوڑی سی آسانی تھوڑی سی ٹف سچویشن اس طرح کر کے کریں مکسچر بنا کے رکھیں. ہر چیز ان کو ان کی مرضی کے مطابق نہ دے دیں جس کے لیے وہ شاید میں یہ تو نہیں کہتا لیکن ڈیزرو نہ کرتے ہوں لیکن تھوڑی بہت ان کے ساتھ ان کی ہارنیس ہونی چاہیے. ارے تو آج کل تو بچے کہتے ہیں نہیں جی اس کو یہ کر دیں تو مینٹل ہیلتھ یہ ہوگا وہ ہوگا. یار جب بعد میں بھی اس نے دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہے تو آپ اپنے خود ہی کر لیں اس کو پہلے تیار کر لیں اس کو کہ جو ریئلٹی میں کیا ہوتا ہے آفسز میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا ہے. جبھی ماں باپ دیکھ لیں تو جینا بھول جائیں کہ بچوں کے ساتھ ہمارے ہوتا ہے کیا وہاں پہ جا کے. I think we're making our children very weak, mentally بھی, physically بھی, emotionally بھی. اور I think یہ پیرنٹس ہماری جنریشن کا بھی قصور ہے. ہمارے پیرنٹس ایسے نہیں تھے, ہمارے پیرنٹس سخت تھے اور ان کے پیرنٹس پرابلی ان سے بھی زیادہ سخت تھے. میں نے تو اپنے بچوں کے ساتھ نا گھر میں بیٹھ کے اتنی ٹرولنگ کرتا تھا نا کہ وہ ان کی پوری ٹریننگ ہوگی کہ انہوں نے باہر جا کے فیس کیسے کرنا ہے. Right. اگر کوئی انہوں نے غلطی کر دی ہے تو بھی اتنی ٹرول کرنا ہے ان کو کہ سبق آ جائے کہ پہلی بات تو کہ یہ غلطی کرنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور دوسروں کو بھی روکنا ہے. نہیں بہتر ہے کہ آپ کو گھر سے یہ والی ٹریننگ مل جائے. میں نے اپنے بڑے بیٹے کو جب وہ میٹرک سے باہر آیا تو میں نے اس کو کہا یار دنیا میں نا سب سے بہترین دوست تیرا میں ہی ہوں, میرے علاوہ تجھے ہر ایک نے غلط مشورہ دینا ہے, میں ہی وہ آدمی ہوں جسے صحیح مشورہ دینا ہے. تو میرے ساتھ لمیٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے نا میرے ساتھ سب کچھ ڈسکس کرنا. تو میں نے ایک ہی بچے محنت کی بڑے پہ, اس نے پھر پیچھے بہن بھائیوں کو سنبھال لیا خود ہی, کیونکہ میں جاب کرتا تھا میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا. تو میں نے بڑے بچے پہ محنت کر لی, اس نے نیچے اپنے بہن بھائیوں کو سنبھال لیا اس نے. یمین صاحب you have a very you have a nice personality. I think آپ کے اندر کا وہ جو استاد ہے نا وہ انسپائرنگ ہے, اور میرا خیال ہے کہ that's why I think the company that you're in اور آپ کی ٹیم بھی probably بڑی خوش قسمت ہے کہ آپ کے اندر ایک ability ہے چیزیں ایکسپلین کرنے کی, موٹیویٹ کرنے کی, لوگوں کو انسپائر کرنے کی. It's a great ability. اچھا میں آپ کو بتاؤں میں جس ایک سمپل فلاسفی پہ کام کرتا ہوں, وہ سمپل فلاسفی یہ ہے کہ جب آپ کو چوز کرنے کا موقع ملتا ہے, سلیکٹ کرنے کا موقع ملا ہے, وہیں پہ آپ نے وزڈم دکھانی ہے. آپ نے اپنی ٹیم کو سلیکٹ کرتے وقت ہی آپ کا ریفلیکشن جو آپ چاہتے ہیں ان میں ہونا چاہیے. ہم کرتے ہیں ڈیسپریٹ ہائرنگ, میں نہیں کرتا. میں جب تک میرا ریکوائرڈ میٹل نہیں ہوتا میں خود وہ لوڈ لے لیتا ہوں, میں خود دیکھ لیتا ہوں اس کو ڈائریکٹ, لیکن جب تک اس میں ریکوائرڈ میٹل نہیں ہوتا میں نہیں لیتا. اسی وجہ سے وہ اچھا. پھر دوسری یہ ہوا کہ میری جیسے ریسورس کی ایک یو ایس پی اور بھی بن گئی کہ جن کمپنیوں میں پرابلمز ہوتا ہے وہی مجھے بلا پاتی ہیں.
میری جگہ بھی وہیں بنتی ہے کہ وہاں جا کے سسٹم کو سیدھا کر دوں, ریلیونٹ لوگوں کو لے آؤں, یہی تو یہ بندے یہی میری یو ایس پی بن گئی. تو شاید مینٹورشپ اس لیے میرے اندر آ گئی کہ میں نے نمبر آف پیپل کو زیادہ کوچ کیا الحمدللہ. نہیں, اللہ کرے آپ کی جیسے اور مینٹورز جو ہیں وہ اپنے آپ کو اویلیبل کریں مینٹورشپ کے لیے. نہیں, میں اویلیبل ہوں. آپ اگر آپ چیزیں آگے بڑھائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ HR کا, میرے پاس ایک بہت اچھی ریسورس ہے, اس کا نام عروج فاطمہ ہے, سائیکالوجی میں اس کا ماسٹرز ہے اور وہ بہت ٹیلنٹڈ ریسورس ہے میرے پاس. میں اسی کا دوں گا ID وغیرہ سب, اور یہ سیشن ہم ویکلی منتھلی کہیں نہ کہیں ہم اپنی پرومسز بھی کر سکتے ہیں, آپ کے پاس جہاں بھی ہوگا کر دیں گے. نہیں, میں تو اس پوڈ کاسٹ کا صرف مقصد یہ ہے کہ 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ بھی انسپائر ہو جائے, بزنس اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ چلتا ہے نہیں چلتا, بزنس اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں, بیکاز فیلئر چاہے فیل بھی ہو جائے, فیلئر ول ٹیچ یو سو مچ. جو آپ کو وننگ اسٹریک نہیں سکھا سکتی وہ آپ کو فیلئر سکھا سکتا ہے. اچھا, یہ بھی سمجھ لے کہ ایک پریکٹیکل کلاس ہوگی. اگر فیلئر ہوا بھی تو کیا ہوا. میرے پاس میں آپ کو بتاؤں کہ 2 ماہ پہلے میرے پاس اسلام آباد سے ایک انویسٹر آئے گھر پہ ملنے, مجھ سے کہیں ریفرنس وغیرہ پوچھ پاچھ کے. تو میں نے تو جو ان کو بتا سکتا تھا میں نے بتا دیا. پھر میں نے 2-3 برانڈس کے نام بتائے. میں نے کہ ان میں سے کوئی جاننے والا کہتا ہے ہاں یہ میرے جاننے والے. میں کہ ان سے جا کے ملیں, جو غلطیاں انہوں نے کی تھی وہ لکھ لیجیے گا, آپ نے نہیں کرنی وہ. تو میں نے کہا بڑی جلدی سمجھ جائیں گے میری بات کو کہ میں کیا منع کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ 20-25 کروڑ نا یوں ہاتھ سے نکل جائے گا آپ کے, سمجھ بھی نہیں آئے گی. لیکن جو ناکام ہو کے بیٹھے ہیں پہلے ان سے ملیں. دیکھیں میں نے نہ کہیں سنا ضرور تھا, میں یہ نہیں کوٹ کروں گا یہ میری کوٹ ہے, لیکن انہوں نے کہا یار جو لوگ بزنس میں یا جاب میں فیل ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں بیوقوف لوگ تھے. یار بس وہ فیل ہو گئے, بیوقوف نہیں تھے. تو ان سے ملیں. فیلئر اتنی بڑی بلیسنگ ہے. آئی تھنک ہم نے اس کو اتنا غلط طریقے سے پورٹری کی. اور آئی تھنک ایک اور میں اب انٹینشنلی اگلی پوڈ کاسٹ کے اندر یہ اس بات کو ایمفسائز کروں گا کہ جو لوگ فیل ہوتے ہیں نا وہ ایک ایگزامپل, وہ مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں, وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو فیل ہو رہے ہیں. سر دیکھیں نا, فیلئر کی ہمارے یہاں کوئی وقت ہی نہیں ہے. ہم فیلئر کو کیا کہتے ہیں, ساری وننگ تو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا, فیلئر کو تو کوئی اسپریڈ ہی نہیں کرتا. بزنس اسکول بھی جو کیس اسٹڈی پڑھاتے ہیں وہ سکسیس پہ پڑھاتے ہیں, فیلئر پہ بتاتے نہیں. بھائی فیلئر ہی بتاؤ یار, اس میں بھی لوگوں کی لرننگ ہے. ساری لرننگ ہی وہاں پہ ہے جی. تو میں نے جب یہ 2-3 بچے جب آئے تھے میرے پاس اسلام آباد سے, تو میں نے, اور بزنس مین تھے ایسے نہیں تھے, تو میں نے کہا یہ 3 لوگ ہیں ان سے مل لو تو تمہیں پھر مجھ سے ملنے میں آسانی ہو جائے گی, میری بات سمجھنے میں. میں نے کہا اس نے نا پیسے لگا کے فیل ہوا ہے, وہ بنا پیسے کی نہیں ہوا, تو بڑی ٹپس دے گا آپ کو. تو وہ مل کے گئے, ابھی 3 مہینوں کے واپس نہیں آئے. میرا خیال ہے جتنی کی ڈگری آپ کی ہوتی ہے اتنے کا بزنس کر کے فیل بھی کر لینا تو بھی لرننگ بہت اچھی ہے. کوئی بات نہیں. یامین صاحب آپ کے آنے کا اور یہ ساری انسائٹ شیئر کرنے کا بہت شکریہ. اٹ واز اے ویری گڈ. نہیں جی, مجھے بھی آپ سے بات چیت کر کے ایک تو یہ مزہ آیا کہ آپ ابھی سینئر پیرنٹ تو نہیں ہیں بٹ ویری سون بن جائیں گے انشاءاللہ. لیکن میں تو اللہ کا شکر ہے, میں تو نواسیاں پوتے آپ لگتے نہیں ہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑے ٹائملی سارے فیصلے کرا دیے, دے بھی دیے, اور بہت مزہ ہے لائف میں الحمد للہ. دیٹس گریٹ. چلیں سر سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی.